آپ کے علم میں ہوگا کہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے امت مسلمہ پر عذاب الہی کے سائے۔ بہت سے حضرات کے لیے، خاص طور پر اگر کوئی نئے حضرات یہاں ہوں تو ان کے لیے تو یہ عنوان ہی بہت عجیب ہے۔ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ امت مسلمہ تو امت مرحومہ ہے، اس پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ تو حبیب خدا، اللہ کے حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت ہے۔ یہ تو خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس سے تو سند ملی ہوئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کہاں امت مسلمہ، کہاں عذاب الہی؟ ان دونوں میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بات بہت سے حضرات کے لیے تو بڑے اچنبے کا موجب ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ اور عذاب۔ بالکل یہی معاملہ سابقہ امت مسلمہ کا ہوا تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سورہ مائدہ میں ان کا قول نقل ہوا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں۔ بیٹے بھی سب بیٹوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی، ہم تو بہت ہی محبوب بیٹوں کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ لیکن اس کا جواب قرآن مجید نے وہیں دیا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ اگر ایسے ہی لاڈلے ہو، ایسے ہی پیارے ہو، ایسے ہی بیٹوں کے مانند ہو تو وقتاً فوقتاً تمہاری پیٹھ پر اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں برستے رہے؟ یہ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے ہم آیتیں کوٹ کر سکتے ہیں قرآن سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ ایسے ہی وہ بھی بہت سی آیتیں تورات سے کوٹ کر سکتے تھے، لیکن میں تو یہاں قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ آیت موجود ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ چھٹے رکوع کی پہلی آیت، 15ویں رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام و احسان کو جو تم پر ہوا تھا، اور میں نے تو تمہیں تمام اقوام عالم پر بلند کر دیا تھا، فضیلت دی تھی، یہ رتبہ دیا تھا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ 2 مرتبہ تو یہ آیت آئی ہے بغیر ایک شوشے کے فرق کے، 2 مرتبہ مزید قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، اخترناہم علی علم، ہم نے انہیں اختیار کیا تھا، پسند کیا تھا، چنا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، لیکن وہی قوم ہے کہ اس پر عذاب کے کوڑے برسے۔ اور جب ان کا قول یہ سامنے آیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ۔ وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے، سزائیں کیوں دیتا رہا ہے، تمہاری پیٹھ پر کوڑے کیوں برساتا رہا ہے؟ نہیں، تم نہ اس کے بیٹوں کے مانند ہو، نہ چہیتے ہو، نہ لاڈلے ہو، اس کا کوئی رشتہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، تمام انسان اس کی مخلوق ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ انسان اس نے اور بنائے ہیں۔ اس کے کچھ قواعد ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، جس کے لیے قرآن کا لفظ سنت اللہ، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کے اس قانون کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، فرام پرسن ٹو پرسن یہ بدلتا نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ چینج فرام نیشن ٹو نیشن، کہ ایک قوم کے لیے اس کا قانون اور ہو، دوسری قوم کے لیے اور ہو جائے، نہیں، اس کا قانون اٹل ہے، ثابت ہے، قائم ہے، دائم۔ تو اسی اعتبار سے آج میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ضمن میں میں نے آج سے 8 سال پہلے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا، گوائے وقت میں وہ کالمز کی شکل میں چھپتا رہا، پھر سن 93 میں اسے میں نے کتابی شکل میں شائع کیا، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس کا جو دوسرا باب ہے، آج میں ذرا اس کا پہلے خلاصہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آج بھی میں نے صبح اسے دیکھا ہے دوبارہ جب میں اپنے یہ نوٹس تیار کر رہا تھا، تو واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر اس وقت کوئی خاص کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی جامع تحریر جو ہے میری قلم سے نکلوا دی۔ صفحے 7-8 ہیں، لیکن ہمارے رفقا کو انہیں اچھی طرح سمجھ کر حفظ جان بنانا چاہیے۔
ان کے لیے لازم ہے۔ 5 نکات میں نے قرآن کا قانون عذاب بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے کہ کوئی قانون بھی وہ ایک جگہ بیان نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے شراب کے بارے میں 3 جگہ احکام آئے، اسی طریقے سے وضو کے احکام آئے، تیمم کے احکام آئے، پھر قانون ہدایت و ضلالت ہے، اس کے بھی مختلف اجزاء، کہیں یہ بیان ہو رہا کہیں وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پھر آپ کو مستنبط کرنا ہوتا ہے کہ وہ قانون کیا ہے، اس کی دفعات کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ وہ 5 دفعات کیا ہیں انہیں پہلے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جو حیات دنیاوی ہے، یہ اصلاً دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ قرآن مجید میں جس کی کہ ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے، وہ سورہ ملک کی آیت ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ در حقیقت بلا یبلو، آزمانا تھا۔ یہ موت اور حیات کا سلسلہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ پھر سورہ دہر میں فرمایا نبتلی ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو یہ تو دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار العذاب نہیں ہے، دار سزا نہیں ہے، بلکہ دار امتحان ہے۔ اس اعتبار سے ذرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں جو آتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کہیں کوئی طوفان آ گیا کتنے آدمی مارے گئے، زلزلہ آ گیا کتنے آدمی مارے گئے، انفرادی سطح پر ہمیں بیماری لاحق ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ سے آپ 2-4 ہو گئے معاذ اللہ، اب کئی مہینے کے لیے پڑے ہیں، اگر جان بچی ہے تب بھی یہ کہ کئی مہینے کے لیے تو معذور ہو کر پڑ گئے ہیں۔ تو یہ جو دنیاوی مصائب ہیں، ان کو بھی اولاً تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی امتحان اور آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فضل اور کرم کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ ہمارا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کبھی تکلیف اور مصیبت کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ صبر اور شکر یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں، یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے الفاظ ہیں۔ تکلیف آئے تو صبر، اللہ کی کوئی رحمت ملے تو شکر، صبر و شکر۔ کبھی بھی کسی تکلیف پر اللہ سے کوئی شکوہ دل میں نہ پیدا ہو جائے، یہ در حقیقت شکایت، شکوہ، بدگمانی نہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں خامی ہے، کمزوری ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ آتی ہیں در حقیقت یہ بھی اسی ابتلاء و آزمائش کے، جو کہ اس دنیاوی زندگی کا اصل الاصول ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ البتہ اہل ایمان کے لیے یہ تکالیف اور مصائب جو ہیں قرآن مجید میں تو یہ مضمون اگرچہ ایک جگہ آیا ہے خاص پہلو سے، لیکن حدیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے۔ اللہ اپنے بندہ مومن کے بعض خطاؤں کا کفارہ اسی دنیا میں یہاں کی تکالیف کو بنا دیتا ہے۔ اسے آپ سزا نہ کہیں، ویسے یہ کہ سزا کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے اس پر، لیکن اصل میں یہ بھی رحمت ہے۔ آخرت کا عذاب جو ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، وہ بہت شدید ہے۔ اگر اس سے رستگاری ہو جائے دنیا کی کسی تکلیف کے ذریعے سے تو یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو کچھ تکلیف میں مبتلا کر کے اس کے گناہ، اس کی کوئی خامیاں، کوتاہیاں جو ہیں اس کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور مضمون آیا ہے سورہ آل عمران میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ جو اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں، اس کے مقربین بارگاہ، انہیں تکلیفوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کے جوہر کو اور اجاگر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کا مقام و مرتبہ اور واضح ہو جائے، ان کی شخصیت اور نکھر جائے۔ ابلا یبلی جب آتا ہے عربی زبان میں، ایک تو بلا یبلو اور ابتلا یبتلی، لیکن ابلا یبلی باب افعال سے جب آئے گا تو وہ ہے کسی کے اندر جو چھپا ہوا خیر ہے اسے نمایاں کرنے کے لیے۔ فرض کیجئے کہ کوئی اعلیٰ دھات کا برتن ہے، اس کے اوپر کسی ادنا شے کا آپ نے ملمہ کیا ہوا ہے،
ادنا کا، عام طور پر تو ادنا کے اوپر اعلیٰ کا ملبہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، میں الٹی بات کہہ رہا ہوں۔ سونے کا برتن ہے، اس کے اوپر کہیں تھوڑا سا آپ نے کوئی ملبہ چڑھا دیا تانبے کا، اب آپ اس کو رگڑیں گے تو وہ ملبہ اتر جائے گا اور اصل سونا جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گا۔ تو کسی بندے مقرب، اللہ کا نیک بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ جب اس کی شخصیت کا جو روشن پہلو ہے اسے اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں ڈالتے ہیں، تاکہ اس تکلیف کے ذریعے سے اس کا وہ جو اندر کا سونا ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہ دنیاوی تکالیف کے ضمن میں چند بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ البتہ یہ جو قانون، اب یہ دوسری دفعہ ہے اس قانون عذاب کی، یہ جو میں نے قانون بیان کیا ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار سزا نہیں ہے، بلکہ دار الامتحان ہے، اس میں ایک استثناء ہے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ وہ استثناء یہ ہے کہ انسانوں کا، قوموں کا، معاشروں کا اجتماعی معاملہ جو ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں طے ہوتا ہے، اس لیے کہ آخرت کا حساب جو ہے وہ خالص انفرادی ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر فرد اپنی جگہ پر کھڑا ہوگا وہاں۔ آپ کس قوم سے، اس سے کوئی بحث نہیں، آپ کا باپ کون تھا، اس سے کوئی بحث نہیں، آپ کی ماں کون تھی، آپ کیا تھے یہ بتائیے، برابر پرچے اندر سینہ داری، لاؤ تم پیش کرو، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں، اور وہ ہوگی انفرادی۔ انفرادی سزا اور جزا کا فیصلہ تو وہاں ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ قوموں کی سزا اور جزا کا فیصلہ اس دنیا میں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اس کا معاملہ در حقیقت اس دنیا سے متعلق ہے، افراد سے اغماض نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر فرد جو ہے وہ تو جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اگر خیر کمایا ہے تو وہ موجود پائے گا، کوئی شر کمایا ہے تو موجود پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ انفرادی سطح پر ہوگا، لیکن قوموں کے ساتھ معاملہ جو ہے اجتماعی سطح پر وہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جب قوموں پر دنیا میں عذاب آتا ہے اللہ کا، تو اس میں ایک پہلو تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اس میں بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب کوئی قوم بالکل فاسد ہو گئی، فساد کا غلبہ ہو گیا ہے، اس پر فسق و فجور کا جو ہے غلبہ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب اس کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تو اس میں وہ لوگ بھی لپٹ جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گن بھی پیسے گا گیہوں کے ساتھ، جو چاہے خود اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ البتہ صرف وہ لوگ بچائے جاتے ہیں کہ جو اس معاشرے میں خرابی کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتے رہے، وہ بچا لیے۔ چنانچہ یہ جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی اس کے لیے سورہ انفال کی آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ڈرو اس عذاب سے جو صرف تمہارے گناہ گاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ہاں، جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا اصحاب السبت کے بارے میں، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جیسے تمام رسولوں کا معاملہ ہوا، قوم نوح کو ہلاک کیا گیا، حضرت نوح کو، اور ان کے ساتھ اہل ایمان سے انہیں بچا لیا گیا۔ حضرت ہود وہ بچا لیے گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے، پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ اسی طرح غیر انبیاء میں بھی یہ تو معاملہ ہے رسولوں کا، غیر رسول جو ہیں، غیر نبی، ان کے اندر یہ اصحاب سبت کا جو معاملہ ہے جو سورہ اعراف میں تفصیل سے آیا ہے کہ 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک وہ حصہ تھا جو ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، دوسرا حصہ وہ تھا کہ جو خود تو مرتکب نہیں تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا، تیسرا حصہ وہ تھا جو خود بھی بچا ہوا تھا اور روک بھی رہا تھا، بچ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد جب عذاب آیا ہے فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچا لیا ان کو کہ جو روک رہے تھے اس برائی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی وہ گناہ گار بھی اور بے گناہ بھی جو روک نہیں رہے تھے وہ بے گناہ نہیں رہے، اس لیے کہ نہ روکنا خود ایک گناہ ہے۔ اس اعتبار سے بہت ہی لرزا دینے والی حدیث ہے، میرے رفقا میں سے تو اکثر کو یاد ہوگی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو
اپنے خطبات جمعہ مرتب کیے ہیں، ان میں خطبہ ثانی کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ اوح اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو اس کو رہنے والوں سمیت الٹ لو۔ جیسے سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، بستیاں اٹھا کر پٹک دی گئی، الٹ دو ان کو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار فلاں اس بستی میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی۔ اب یہ گواہی دے رہے ہیں جبرائیل اور دے رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں، اور الفاظ نوٹ کیجئے، پلک جھپکنے جتنی دیر، یہ ہمارا محاورہ ہے پلک جھپکنا، عربی میں طرفۃ العین آتا ہے، آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت تو نہیں لگتا، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، یہ طرفۃ العین ہے، ہم اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا، وہ ایک ہی بات، بہت ہی قلیل ترین مدت، اتنی قلیل ترین مدت بھی کبھی اس نے کسی گناہ میں بسر نہیں کی ہے۔ اب اس سے زیادہ زاہد، اس سے زیادہ نیک، اس سے زیادہ پرہیزگار آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن جواب سنیے، قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی والدہ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی ماں کی گالی دے دے آپ کو، تو اگر تو آپ میں جان ہے، طاقت ہے، تو آپ جانے نہیں دیں گے اس کو، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ نہیں آپ کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، تب بھی یہ ہے کہ آدمی کانپ کر رہ جاتا ہے اور پورے جسم کا خون چہرے میں آ جاتا ہے، یہ غیرت کی وجہ سے جسم کا چہرے کا رنگ تو متغیر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا بے غیرت تھا کہ اگرچہ خود تو نہایت پارسا رہا نیک، لیکن میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہیں اور میرے احکام کا مذاق اڑتا رہا، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا۔ اقلبھا علیہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، الٹو اس شہر کو پہلے اس پر پھر دوسروں۔ تو اس حوالے سے بچتے صرف وہی ہیں کہ جو لگے رہے ہوں مسلسل، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ اب یہ جو عذاب دنیاوی آتا ہے قوموں پر، یہ تیسرا نقطہ ہے اس قرآن کے قانون عذاب کا، تیسری شکل۔ ایک تو یہ کفار پر آتا ہے، لیکن اس کی دو شکلیں ہیں۔ میں نے جو آیت آج پڑھی تھی سورہ سجدہ کی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عذاب اکبر، عذاب ادنا۔ عذاب اکبر وہ ہوتا تھا کہ جس میں پوری قوم تہس نہس کر دی گئی۔ قرآن مجید میں جب بیان ہوتا ہے قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، پھر یہ کہ قوم شعیب کا، تو کہیں آپ کو الفاظ ملیں گے کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ کہیں الفاظ ملیں گے لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں جہاں وہ رہتے تھے، مکین کوئی نظر نہیں آتا۔ کہیں الفاظ آتے ہیں قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ ہے استیصال، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل استیصال، استحصال علیحدہ لفظ ہے، ایکسپلائٹیشن، استحصال ہا کے ساتھ، اور یہ استیصال ہے یا کے ساتھ۔ اصل سے کسی پودے کو اگر آپ نے جڑ سے اکھیڑ لیا ہے تو اب اس کے دوبارہ جو ہے اس کے ظہور کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں آپ نے اوپر سے کاٹ دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی وہ جو ہے اس کا ہے جڑ موجود ہے تو پودا پھر پھوٹ پڑے گا، پھر وجود میں آ جائے گا۔ تو استیصال کہتے ہیں جڑ سے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا یا کفروا، اس کافر اور ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی۔ لیکن یہ عذاب نوٹ کر لیجئے صرف اور صرف اور صرف ان قوموں پر آتا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی طرف کسی رسول کو مبعوث کرے۔ رسول آئے، اللہ کی آیات انہوں نے سنائی، حق کو واضح کر دیا، قول سے بھی اپنے عمل سے بھی حق کی گواہی دے دی، بلکہ حق کی گواہی کا حق ادا کر دیا، کوئی اشتباہ نہیں رہا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا،
اس کے بعد بھی اڑے رہے جو کفر کے اوپر، تو معلوم ہوا کہ اب ان میں سرے سے کوئی خیر کا مادہ نہیں۔ اب تو ایسے ہی ہے جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آگ دکھا دیتے ہیں تاکہ جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ اصل میں پرجنگ ہے، اس روئے زمین کو پرج کیا جاتا رہا ہے، پاک کیا جاتا رہا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَقْتًا فَوَقْتًا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ پرجنگ ہوتی رہی ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول آیا اور اس رسول کی دعوت نہیں مانی، رسول تو یوں سمجھیے نا کہ وہ تو ایک اللہ کی عریاں برہان بن کر آتا ہے، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنی دعوت میں، وہ تو عریاں برہان ہے اللہ کی۔ اس پر بھی نہیں مانا تو معلوم ہوا کہ کوئی خیر نہیں اب ان کے اندر، پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب الاستیصال ہے، عذاب اکبر۔ البتہ ہمیشہ اس سے پہلے اللہ کا قانون رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی 2 صورتوں میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، سورہ انعام میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی۔ اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر، چھوٹی چھوٹی سزائیں، منبہات اس کو کہیں گے، تنبیہات، شاید یہ ہوش میں آ جائیں، یہ عیش میں مگن ہیں، سن نہیں رہے ہیں رسول کی بات، ذرا ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرو، شاید آنکھیں کھل جائیں۔ ان کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے، کوئی قحط ان کے اوپر مسلط کر دو۔ مکے پر بھی قحط مسلط ہوا ہے اور مصر میں قحط ڈالا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، شاید یہ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے عذاب ہیں کہ جو آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 7 عذاب آئے ہیں آل فرعون پر، اسی لیے 9 آیات بینات جس کو کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، 9 آیتیں ہم نے دی، 9 معجزے دیے حضرت موسیٰ کو، ان میں 2 تو وہ ہیں جو ابتدائی میں دے دیے گئے، یعنی ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا، جب وہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے نکلتا تھا تو وہ سورج کی طرح روشن، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا مرض ہو۔ لیکن اس کے بعد کہیں ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا، کہیں ان کے اوپر سیلاب آیا، کہیں ان پر خون کی بارشیں ہوئی ہیں، کہیں اور چیچڑیاں ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہیں، کہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قحط مسلط کیا، 7 اس طرح کے عذاب آئے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں عذاب الادنیٰ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ۔ اگر اس عذاب ادنیٰ سے جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، بچ جائیں گے۔ لیکن اگر غفلت اتنی گہری ہے کہ اس طرح کے عذابوں سے بھی آنکھ نہیں کھل رہی، ہوش میں نہیں آ رہے، تو پھر گویا کہ ثابت ہو گیا آخری درجے میں کہ اب یہ عذاب استیصال کے مستحق ہو گئے کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے، نسیہ منسیہ کر دیا جائے، ان کی جڑ کاٹ دی جائے، ان کے محل تو رہ جائیں لیکن ان محلوں میں رہنے والے کہیں نظر نہ آئیں۔ اس عذاب کی جو ایک اور شکل ہوتی ہے وہ مسلمان امتوں پر آتی ہے۔ مسلمان امتوں پر آنے کا سبب کیا ہے؟ جیسے سورہ صف میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مسلمان امت کون سی ہوتی ہے؟ جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، یہ سب کچھ مان کر پھر عمل اس کے خلاف کرنا، یہ وہ شے ہے کہ اگر یہ کیفیت کسی مسلمان قوم کی ہو جائے اور اس کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر اسے دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی تاریخ جو ہے در حقیقت ان عذابوں کی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہیں، اور میں آج آپ کے سامنے اس کے کچھ نکات رکھنے والا ہوں۔ مسلمان امتوں پر جو عذاب اس طریقے سے آتا ہے وہ ایک تو مجموعی ہوتا ہے۔ مجموعی عذاب تو یہ ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جاتی ہے۔ ضرب علیہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں جو بیچاری خواتین ہوتی ہیں وہ جب اپلے تھاپ کر پھر اس اپلے کو زور سے مارتی ہیں دیوار پر تاکہ چپک جائے، اس میں تھوڑا سا زور سے مارنا پڑتا ہے، دیوار کے ساتھ کچی دیوار ہے لیکن چپک جائے گا، اگر ویسے آپ نے ہلکا سا لگایا تو وہ نہیں چپکے گا۔ تو ضرب علیہ، ضرب علیہم الذلۃ والمسکنۃ، یہ 2 الفاظ بہت اہم ہیں۔ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ ذلت کمزوری، مسکنت کم ہمتی، یہ دونوں الفاظ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بالفعل کمزوری ذلت ہے،
کمزوری نہیں ہے لیکن ہمت نہیں رہی۔ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر ایک مرض کا نام آتا ہے نیورستھینیا۔ ایک شخص جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے، بھلا چنگا ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کے اعصاب جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ہمت جواب دے گئی، اندر سے ہمت جو ہے بیٹھ گئی۔ تو مسکنت یہ ہے ہمت نہ رہے، اور ذلت واقعتاً کمزوری۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے، غضب میں گر گئے۔ یہ اللہ کا غضب یہ آتا ہے بحیثیت مجموعی کسی قوم کے اوپر، مسلمان قوم پر، جب وہ مستحق ہو جائے اس کی، اس بنا پر کہ وہ تو ہے نمائندہ اللہ کی اس دنیا میں، وہ حامل کتاب الہی ہے، وہ حامل شریعت الہی ہے، وہ اللہ کے اس وقت کے رسول کے پیرو ہونے کی دعوے دار ہے۔ حضرت موسیٰ کے پیروکار ہونے کے مدعی تھے بنی اسرائیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے مدعی ہم ہیں۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، لہک لہک کر ہم گاتے کہ نہیں گاتے؟ لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود حال کیا ہے؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ کیا کوئی مناسبت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ادنا درجے کی مناسبت ہے ان کے صحابہ سے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین؟ اگر نہیں ہے تو گویا کہ تم اپنے طرز عمل سے مس ریپرزینٹ کر رہے ہو اللہ کو، تم ریپرزنٹیٹو ہو اللہ کے دنیا میں۔ تمہیں اپنے طرز عمل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اللہ کے دین کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے، نمائندگی کرنی ہے، تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ اللہ کے دین کو پہچانے، بھائی یہ دین بہت اچھا ہے، واقعتاً یہ تو نظام بہت اعلیٰ ہے، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر صورت وہ ہو جائے جو جارج برنارڈ شاہ نے کہی تھی کہ میں جب اس مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں دنیا کی۔ آج ہمارا طرز عمل بالکل یہی ہے۔ تو یہ در حقیقت عذاب کی مجموعی شکل ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اس کے علاوہ جزوی طور پر ہلاکت اور بربادی بھی، کلی ہلاکت اور بربادی تو نہیں ہوتی جب تک کہ رسول نہ آئے۔ نوٹ سمجھ لیجیے، عذاب الاکبر وہ رسول کی آمد پر ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم پر آیا عذاب الاکبر، ختم کر دیے گئے۔ حضرت ہود کی قوم پر آیا، حضرت صالح کی قوم پر آیا، حضرت شعیب کی قوم پر آیا، آل فرعون پر آیا، اور سدوم اور عمورہ کی بستی۔ یہ 6 ہی ہیں جو زیادہ قرآن مجید میں تکرار اور اعادے کے ساتھ یہ 6 رسولوں کا تذکرہ جو ہے آپ کو ملے گا، اور ان کی قوموں کا انجام۔ وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم وہ عذاب، اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام قسم کے عذابوں پر یہ آیت جو ہے وہ منطبق ہو رہی، نہیں، وہ خاص عذاب جو ہے عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم یہ اس طرح کی کوئی عذاب نہیں بھیجتے تھے جب تک کہ کسی رسول کو مبعوث نہ کر لیں۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا، قرآن مجید میں اہم مضامین 2 جگہ ضرور آتے ہیں، یہ سورہ قصص میں بھی آیا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ جب تک کہ کسی قوم کے مرکزی شہر میں ہم اپنا رسول نہیں بھیج دیتے تھے کہ جو ہماری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے، اس وقت تک، اور پھر بھی لوگ اگر اڑے رہ جاتے تھے کفر پر اور شرک پر اور اپنی غلط جو عملی ہے اس پر، تو پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ لیکن یہ کہ جزوی طور پر ہلاکت کا عذاب جو ہے مسلمان امتوں پر آ سکتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس کی مثالیں میں چند آپ کو، جب سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ جو ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ آپ کے سامنے شواہد رکھنے ہیں۔ اب جہاں تک تو وہ عذاب استیصال کا تعلق ہے، یعنی عذاب اکبر، یہ بات بالکل واضح ہے، اب جب رسول کوئی نہیں آئے گا تو وہ عذاب کسی پر نہیں آ سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اب کوئی نبی آ سکتے ہیں کیا؟ کوئی رسول؟ نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کہنے کا کیا سوال ہے؟ رسول تو خاص ہے، نبی عام ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، لہذا وہ عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہوا 2 اور 2 4 کی طرح کا منطقی نتیجہ، میتھمیٹیکل۔ لیکن اس میں ایک استثناء ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک استثناء ہے، وہ استثناء ہے یہود۔ یہ عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے
جبکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، انہیں کافر اور مرتد قرار دے کر اور سولی پر چڑھوایا، بس پڑھتے اپنے بس پڑھتے۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ انہیں زندہ اٹھا کر آسمان پر لے گیا، یہ علیحدہ بات ہے، یہ مستحق ہو چکے تھے۔ رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ موجود ہیں، وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس قوم کے ساتھ اللہ نے ایک استثنائی معاملہ کیا ہے، کیوں کیا یہ میری بات کی گفتگو میں آئے گا، لیکن ایک استثناء ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ اچھا، مسلمان امتوں میں وہ مجموعی یعنی ذلت اور مسکنت اور جزوی طور پر ہلاکت، یہ جو عذاب آتے ہیں، ان میں بھی ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ان امتوں میں جن کا جتنا اونچا مقام ہوگا اتنی ہی سخت سزا انہیں ملے گی، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اس کی قرآن مجید میں جو سب سے نمایاں مثال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے، لستن کاحد من النساء۔ دیکھو محمد کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، ہم نے تمہیں رسول کے گھر میں آباد کیا ہے، محمد کے گھر میں آباد ہونے کی سعادت اور فضیلت تمہیں حاصل ہوگی۔ لیکن جان لو اس کا نتیجہ کیا ہے، اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اسے عذاب دگنا دیا جائے گا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جن کا اونچا مقام ہے اتنا ہی پھر ان کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ہوتا ہے۔ عام حالات میں جو دنیا میں عام کفار ہیں، گناہگار ہیں، ان کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ در حقیقت پانچواں ہے اس کا قانون عذاب الہی کا، قانون قرآن کا، قانون عذاب کا۔ عام حالات میں کفار کا معاملہ اصلاً آخرت سے متعلق ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں کھانے پینے، برسنے، یہاں چیزیں برتنے استعمال کرنے کی مہلت دیے رکھتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، چاہے ماننے والے ہوں چاہے انکار کرنے والے ہوں، ہم ان کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا عطا، جو عطا کا جو دسترخوان ہے بچھا ہوا ہے دنیا میں، اس سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ایک جگہ تو فرمایا سورہ زخرف میں، آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم چاہتے تو ان کے لیے ان کے سونے کے گھر ان کو دیتے دنیا میں، ان کافروں کو، اور چاندی کے ان کے برتن ہوتے، سونے کے کواڑ ہوتے، سونے کی سیڑھیاں بنی ہوتی، چاندی کے ہوتے بلکہ زخرفہ سونے کے ہوتے، لیکن یہ کہ ان کی ہماری نگاہ میں تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کہ تو وقتی دنیا کا سامان ہے جو وہ برت لیتے، آخرت میں جو اصل عذاب ہے وہ تو ان کا آخرت میں ہونا ہے۔ اسی لیے ان سے کہا گیا سورہ احقاف میں، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی تمام بھلائیاں ولائیاں جو تمہیں ملنی تھی، جو اللہ کی خیرات تمہیں ملنی تھی، وہ دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو۔ اور سورۃ الانشقاق میں فرمایا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہ کر زندگی گزارتا رہا ہے، اب یہاں اس کے لیے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اب دیکھیے میں نے جو یہ 5 دفعات بیان کی ہیں آپ کے سامنے اللہ کے قانون عذاب کے بارے میں، اور وہ بھی خاص طور پر مسلمان امتوں پر، کفار کی بات چھوڑ دیجیے اس وقت، ان میں سے سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں غور فرمائیے۔ یہ جو سزا ہے عمومی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی، ان پر کمزوری اور کم ہمتی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ پھر یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وضربت علیہم المسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہیں آپس میں بہنے ہیں۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، پہلا دور آیا تھا سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے 700 سال قبل۔ اس وقت 2 عظیم مملکتیں تھیں یہودیوں کی، اسرائیل شمالی تھی، یہودا یہ جنوبی تھی۔ 700 قبل مسیح میں اسیرین نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا، قتل عام کیا، میسیکرز کیے، اور اسرائیل کی سلطنت ختم ہو گئی۔ 700 قبل مسیح کے بعد اب اسرائیل کے نام سے مملکت قائم ہوئی ہے 1948 میں۔
2648 سال کے بعد اسرائیل کے نام سے مملکت قائم ہوئی ہے، ورنہ اس پورے عرصے کے دوران اسرائیل کے نام سے دنیا میں کوئی مملکت نہیں ہوئی۔ جو دوسری بڑی مملکت تھی یہودا، اس پر یہی عذاب آیا 200 برس بعد، 587 قبل مسیح کے اندر نبوکدنضر کو ہاتھوں 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے۔ 6 لاکھ کو لے گیا اپنے ساتھ قیدی بنا کر کیپٹیوٹی، 100-150 برس تک یہ بیبیلونیا میں رہے، اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل، معبد، مسجد، اس کو ایسا گرایا ہے کہ اس کی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی، ایک متنفس بھی باقی نہ رہا۔ اسی لیے آپ سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو رکوع آتا ہے، اس میں جو 3 واقعات بیان ہوئے ہیں، 2 حضرت ابراہیم کے ہیں اور ایک نام نہیں وہاں دیا گیا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے جب دیکھا یروشلم کی بستی کو کہ ایک متنفس نہیں، 12 لاکھ کی آبادی تھی اس وقت، 587 قبل مسیح کا مطلب کیا ہے؟ آج سے 2500 سال قبل 12 لاکھ کی آبادی، 6 لاکھ کو آن دی اسپاٹ قتل کیا، اور 6 لاکھ کو پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گیا بیبیلونیا، عراق، اور وہاں وہ کیپٹیوٹی میں رہے۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا عذاب۔ اور حضرت عزیر نے جب دیکھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، پھر بھی بربنائے طبع بشر یہ بات دل میں آئی، اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے ممکن ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ مجھے ذرا دکھا دے تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا؟ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں میرا دل بالکل ٹھک جائے۔ اسی طرح حضرت عزیر کی زبان سے نکل گیا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اس طرح اجڑ گئی، ایک انسان نہیں رہا 12 لاکھ کے شہر کے اندر، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں ہے، تمام عمارت مسمار، ہیکل سلیمانی جو ہے ختم۔ انا یحیی اللہ ھذہ بعد موتہا، اللہ نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ یہ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل ہے۔ اسی 100 سال کے دوران وہ 100 سال کیپٹیوٹی کے وہاں پورے ہوئے، اور اس کے بعد ذوالقرنین نے حملہ کیا عراق پر، اور اس نے پھر اجازت دی کہ اچھا جاؤ تم واپس چلے جاؤ، جا کے اپنا شہر آباد کرو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ لوگ واپس آئے ہیں، 150-200 برس کے بعد آ کر دوبارہ اپنا ہیکل تعمیر کیا ہے، ورنہ اس وقت تو ختم ہو چکا تھا معاملہ۔ یروشلم میں ایک اینٹ ثابت نہیں، ایک انسان نہیں۔ اس کا دوسرا جو دور آیا وہ آیا ہے پھر تذلیل اور توہین اور میسیکرز ہوئے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں اور پھر رومیوں کے ہاتھوں۔ پہلے سکندر اعظم آیا، یونان سے نکلا، جب ایشیا کی طرف آیا تو پہلے تو یہی ملک تھا نا، یہی فلسطین اسی راستے سے گیا تھا، اس کو تہس نہس کیا اس نے۔ اس کے بعد سیلیوکس جو تھا اس کا جو ایک کمانڈر تھا، پھر اس کی حکومت یہاں رہی۔ پھر جب یونان کا زوال آ گیا، پھر رومی آئے، یہ بت پرست قومیں تھیں دونوں، بت پرست، یونانی بھی اور رومنس بھی۔ پھر رومیوں کی حکومت ہوئی، جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے تو اصل حکومت رومیوں کی تھی، رومی گورنر پائلٹس پونٹس موجود تھا۔ لیکن یہ کہ اس زوال کا جو آخری نشان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل آیا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، اس لیے کہ بغاوت کی تھی انہوں نے رومیوں کے خلاف۔ اس بغاوت کی سزا یہ ہے کہ ایک دن میں 1,33,000 گن کر تو آدمی اس نے قتل کیا، وہی باقی کو کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ فلسطین سے ملک بدر کر دیے گئے، وہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا، ڈائسپورا ختم ہوا 1917 میں آ کر، جبکہ بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے یہودیوں کو یہ حق دیا گیا کہ یہ فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں دوبارہ، ورنہ سن 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ ہیں وہ بڑے بڑے، میں نے آپ کے سامنے جو ان کے عذاب کے جو اہم لینڈ مارکس ہیں۔
اب اس کے بارے میں نوٹ کیجئے، جو میں نے کہا تھا میں بعد میں عرض کروں گا، یہ قوم عذاب استیصال کی مستحق ہو چکی تھی حضرت مسیح کا انکار کر کے۔ اللہ نے کسی خاص مصلحت کے تحت ان کو بچائے رکھا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے مزید رعایت برتی۔ حضور کی بعثت 600 برس بعد ہو رہی ہے حضرت مسیح کے، اور ان سے کہا گیا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی طرز عمل جاری رکھا جو پہلے تھا تو پھر وہی طرز عمل ہمارا بھی ہوگا، پھر اسی طرح کے عذاب کے کوڑے تم پر برستے رہیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، شدید ترین مخالفت اور شدید ترین بغض اور عداوت جو ہے وہ انہی کی طرف سے پیش آئی۔ اس کے باوجود ہلاک نہیں کیے گئے۔ یہ سوال ہے بہت بڑا۔ قانون اللہ کا یہ رہا ہے، حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا اس لیے کہ حضرت نوح کو نہیں مانا، حضرت ہود کی قوم کو ہلاک کیا کہ حضرت ہود کو نہیں مانا، ثمود کی قوم ہلاک کر دی گئی کہ حضرت صالح کو نہیں مانا، قوم مدین ختم کر دی گئی اس لیے کہ حضرت شعیب پر ایمان نہیں لائے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں تباہ کر دی گئی کہ حضرت لوط پر ایمان، ان کو کیوں چھوڑا گیا؟ اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ حضور کی بعثت کے بعد ایک تو ان کو باقی رکھا گیا ہے، میں بہت تلخ بات کہنے چلا ہوں، جو اس تاریخ انسانی کی عظیم ترین امت وجود میں آنے والی تھی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو افضل ترین حصہ ہے یعنی عرب، جب یہ وہی طرز عمل اختیار کریں گے کہ جو ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تو ان کو سزا یہودیوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ ایک تو ہے عذاب آئے، اور عذاب کس کے ہاتھوں آئے؟ مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں، ملعون قوم کے ہاتھوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہ تو ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم ہے۔ تقریباً اتفاق ہے اس پر سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد ان کی سب سے نمایاں مثال یہود، اور ضالین کی سب سے نمایاں جو مثال ہے وہ نصارہ ہے، ان کے ہاتھ میں مثال۔ وہ منظر ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سہارا دیا۔ یہ آپ سمجھیے کہ کتنا ڈائسپورا یہ سرگرداں رہے، کہیں مصر چلے گئے، کہیں روس چلے گئے، کہیں امریکہ چلے گئے، کہیں یورپ میں آباد ہو گئے، ہندوستان میں آ گئے، یمن میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ، ایران میں آ گئے، اپنے گھر سے دور۔ اسی لیے ڈائسپورا کہلاتا ہے، ڈائسپورا انتشار کا دور۔ ہم اپنے گھر میں یعنی فلسطین میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ اس ڈائسپورا کے دوران ان پر جو سختیاں بیتی ہیں یورپ میں، جس طرح انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے بعد بہرحال انہوں نے، اب وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس وقت میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، بڑی محنت کی ہے، کئی سو برس اپنے سازشی ذہن کے نتیجے میں یورپ کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا، جیسے ایک یہودی نے تقسیم کیا تھا امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی میں۔ وہ تقسیم آج تک ہے کہ نہیں؟ اور کیا کس نے تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی یمن سے آیا تھا۔ ایک اس طرح یہودیوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا، کیتھولکس، پروٹیسٹنٹس۔ جب تک کیتھولکس کا غلبہ تھا انہیں سود کی اجازت نہیں تھی، کوئی لین دین نہیں کر سکتے تھے سود پر۔ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اجازت حاصل کی، بینکنگ سسٹم ڈیولپ کیا۔ جو دول یورپ تھے انہیں آپس میں لڑایا، جنگیں کروائیں، اور پھر دونوں کو قرضے دیے بڑے بھاری سود کے اوپر۔ اس طرح یہ چند گھرانے، روتھ چائلڈز اور گولڈ سمتھس، یہ جو ہیں ارب ڈالر اور ارب پاؤنڈز کی ان کے پاس وہ دولت ہو گئی، اور ان کے بینکنگ کا نظام پورے یورپ کے اوپر چھا گیا، جس کے نتیجے میں فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں یہ مشاہدہ کر کے آئے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کس سے؟ سورہ آل عمران کی آیت الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ایک تو اللہ کی طرف سے انہیں سہارا ملا ہوا ہے،
کہ امت محمد کے بہترین حصے کی سرکوبی کروانی ہے ان کے ذریعے سے۔ بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں، میری یہ بات جو ہے، میں جب امریکہ وغیرہ میں کچھ اس طرح اشارہ کرتا ہوں تو وہاں کے عرب دوست مجھ سے ناراض ہیں، میں کیا کروں؟ یہ حقائق ہیں قرآن سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، کوئی عرب ملک تسلیم کرنے کو تیار تھا اسرائیل کو۔ تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے، ایک میز پر بیٹھنے کا کوئی سوال نہیں تھا کہ اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ ہم ایک میز پر بیٹھ جائیں گے، ناممکن۔ لے دے کر ایک انور سادات نے جو کیا تھا، اپنا سینائی واپس لینے کے لیے معاہدہ کیا اور اسے عرب لیگ نے اپنے میں سے نکال باہر کر دیا تھا۔ اور آج کیا حال ہے؟ گلف وار کے بعد جیسے لائن حاضر کہتے ہیں نا، پولیس کے اندر سزا دینی ہو کسی پولیس آفیسر کو، لائن حاضر کر دو اس کو، یہ لائن حاضر کیے گئے میڈرڈ میں آفٹر دی گلف وار۔ یہ پیس ٹاک شروع ہوئی ہے کہاں؟ میڈرڈ میں۔ آج تک دنیا میں کوئی بین الاقوامی گفتگو، بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے، یا تو جنیوا جو کہ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹرز تھا، یا پھر نیو یارک یا واشنگٹن ہے، لیکن میڈرڈ میں بلایا گیا۔ کیوں بلایا گیا یہ بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، میں تو بہت پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ٹھیک 500 برس ہوئے تھے عربوں کا خاتمہ جو ہوا تھا ہسپانیہ سے، 1492 میں فال آف گرناڈا، سقوط غرناطہ کے بعد، یا ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت یا جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، یا انہیں جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لے جا کر ڈمپ کر دیا۔ کوئی نہیں رہا، ایک بچہ نہیں رہا مسلمان۔ اس کو جب پورے 500 برس گزرے تو وہ تھا 1992، اور اس سے پہلے عراق کی طاقت تہس نہس کی جا چکی تھی 1991 کی گلف وار سے۔ اب عربوں کو معلوم تھا ہم کہیں نہیں ہیں، لستم علی شیء، اب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہذا بلایا گیا میڈرڈ، یہاں آؤ اپنے قبرستان میں، یہ تمہارا گریٹر قبرستان ہے، جہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی، یہاں آ کر اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر بیٹھو اور بات کرو۔ اور وہ بات شروع ہوئی، اور ابھی وہ 10 سال ہو گئے اس کو جاری ہوتے رہے ہوئے، کسی نتیجے پر پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک عذاب اور ان کے اوپر مسلط رکھا۔ یہ جو درمیانی عرصہ ہے، عذاب استیصال ان پر آئے گا، آنا ہے، لا بد من ہو، قطعی ہے، یقینی ہے۔ وہ قانون اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں غلط نہیں ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں نا، کسی شخص کو پھانسی کی سزا تو ہو گئی ہے، ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، ہوتا رہتا ہے، پڑے ہیں جیل کے اندر، کنڈمڈ ہے، ابھی پھانسی نہیں ہوئی، بس منتظر ہے، یہ قوم منتظر ہے، پھانسی لگنی ہے اس کو۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے اس کو سہارا دیا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، انہیں عیسائی قوتوں کے ذریعے سے سہارا دے کر ابھارا گیا ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے عربوں پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جائے۔ اور اس درمیانی عرصے کے لیے بھی قرآن مجید نے ان کے لیے طے کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ قیامت تک ان کے اوپر میں ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو بدترین عذاب انہیں دیں گے۔ اس کی آخری شکل آئی ہے اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 60 لاکھ یہود، 6 ملین۔ وہ جو 587 قبل مسیح میں وہ 6 لاکھ تھا، اور اس صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں جو کنسنٹریشن کیمپس تھے، پھر جو وہ چیمبرز، ڈیتھ چیمبرز، گیس کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا تھا، اور اس سے پہلے ان کے بال اتار دیے جاتے تھے، ان بالوں سے قالین بنے گئے جو نازیوں کے دفتروں میں جا کر بچھائے گئے، انسانوں کے، ہیومن ہیئر کے قالین، بھیڑ بکری کے بال کے نہیں، انسانوں کے۔ پھر یہ کہ خاص جو ہے ان کے لیے پلانٹ بنائے گئے۔ اتنے لوگوں کو کیسے 60 لاکھ کو ختم کریں گے؟ تو ان کو دفن کرنے کے لیے بہت بڑے پیسے چاہیے، بہت لیبر چاہیے،
ایسا پلانٹ ایک طرف سے داخل ہو رہے ہیں، گیس چیمبر میں پہنچ گئے، گیس چھوڑ دی گئی، مر گئے، اب ایک پٹے کے اوپر چل رہے ہیں، جیسے کہ فیکٹریز کے اندر پٹے چلتے ہوتے ہیں، وہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، اور اس میں آگے جا کے ان کا چورا ہو رہا ہے، پھر انہیں ایک تیزاب کے اندر، خاص قسم کے محلول کے اندر حل کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک سیاہ رنگ کا بدبودار صرف پانی باہر نکل رہا ہے، نہ کسی ہڈی کا وجود، نہ کسی گوشت کا وجود، کسی شے کا وجود نہیں۔ اور وہ پانی وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے، اسے کھاد کے طور پر استعمال کیا۔ 60 لاکھ یہودی۔ لیکن اب جو کچھ ہونا ہے وہ لازماً ہوگا۔ جو بھٹی اب دہکنے والی ہے اس کا میں اصل تذکرہ تو کرنا چاہتا ہوں جبکہ میں موجودہ امت مسلمہ کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کا آخری نتیجہ یہ نکلنا ہے، ڈراپ سین، حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہی مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ صرف یہ تھا کہ یہ ججمنٹ ریزروڈ کے طور پر، ان کی ہلاکت کے ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو کر کے اور حضرت مسیح کو لے گئے، وہی آئیں گے، انہی کے ہاتھوں ان کا آخری عذاب آئے گا، ایک ایک یہودی ختم ہوگا، عذاب استیصال ان پر آ کر رہے گا۔ اور وہ استثناء جو میں نے کہا تھا کہ ایک استثناء ہے، اب کسی قوم کے اوپر عذاب استیصال نہیں آ سکتا، اس لیے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عذاب استیصال کیسے آئے گا؟ مستثنیٰ اس میں قوم یہود ہے، اس لیے کہ وہ کنڈیمڈ تو ہے بہت پہلے کے، مستحق تو ہو گئے تھے عذاب استیصال کے حضرت مسیح کا انکار کر کے، مزید موقد ہو گئی سزا جب حضرت محمد کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب ایگزیکیوشن کا وقت ان کا زیادہ دور نہیں ہے۔ اب آئیے موجودہ امت مسلمہ کی طرف۔ ہم پر جو عذاب کے کوڑے برسے، میں نے جو سیلین فیچر سابقہ امت کے بتائے ہیں، میں صرف اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان پر سب سے پہلے شمال سے آئے تھے اس اسوری شام کی طرف سے حملہ آور ہوئے، جنہوں نے سلطنت اسرائیل کو ختم کیا 700 قبل مسیح میں۔ امت مسلمہ پر سب سے پہلے آئے کروسیڈرز شمال سے، پورا میڈیٹرینین کا ساحل تہس نہس کر دیا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے میں نے کبھی اشارہ نہیں کیا، عیسائیت کی تاریخ کے ساتھ جو ہے ملینیم جو ہے، آج کل یہ لفظ بہت عام ہوا ہے، ملینیم، تھرڈ ملینیم، یہ ان کا 1000 سال کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ تھرڈ ملینیم میں اب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول دوبارہ ہوگا، اور پھر پوری دنیا کے اوپر ان کے خیال میں مسیحیت چھا جائے گی، ان کا غلبہ ہوگا۔ تو پہلا ملینیم جب ختم ہوا ہے، پہلا 1000 سال، دوسرا ملینیم جب شروع ہوا ہے تو یہ کروسیڈرز عالم اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ 1099 عیسوی میں یروشلم بھی ہاتھ سے نکل گیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، تمام یہ فلسطین کا، شام کا اور مصر کا بھی جو ساحلی علاقے تھے سب کے سب تہس نہس۔ پہلا عذاب تو آیا شمال سے، ان پر دوسرا عذاب آیا تھا نبوکدنضر کا مشرق سے، عراق جو ہے مشرق میں ہے فلسطین کے، ہم پر دوسرا عذاب آیا تاتاریوں کا عذاب مشرق سے، اور اس میں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، نوٹ کر لیجئے۔ تو جو میں نے کہا تھا عذاب استیصال امت مسلمہ پر جزوی طور پر آ سکتا ہے، کلی طور پر نہیں، یہ امت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کلی طور پر تو نہیں، جزوی طور پر آیا، کروڑوں مسلمان قتل، جس کے نتیجے میں 1258 عیسوی میں آخری خلیفہ بنو عباس کے انہیں کھینچ کر محل سے نکالا گیا، گھسیٹ کر ایک کھال کے اندر ان کو بند کر کے اور سڑک پر ڈال دیا گیا، اور گھوڑے جو ہے ان کے اوپر چڑھا دیے گئے، ان کے سمو کے تحت کچھ لے گئے۔ مستعصم باللہ، آخری خلیفہ بنو عباس کا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، آسمارا حق بود گر خوب بارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر حق پہنچتا ہے آسمان کو کہ وہ زمین پر خون کی بارش کرتی ہے۔ بہرحال عربوں کی قیادت اس دن سے ختم ہو گئی، عالم اسلام کی قیادت عربوں کے پاس نہیں رہی، بلکہ کچھ عرصے کے بعد 200 سال تو گزرے ہیں بڑے سخت کیوس میں، بہت سخت کیوس، امت مسلمہ انتہائی خلفشار کے دور میں، لیکن اس کے بعد ترک ابھر کے آئے ہیں، وہی تاتاری
ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی تاتاری اسلام لے آئے، انہی میں سے تھے دی گریٹ مغلز، بابر، ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، اس کے بعد ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں آ گئے، ترکان عثمانی، وہ تو کیا کہنے، ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر دی گریٹ آٹومان امپائر قائم ہوئی 400 برس کے لیے، خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ گویا کہ امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے اللہ نے سلب کی اور ترکوں کو دے دی۔ اس پہلے دور کا خاتمہ ہوا ہے اس صورت میں کہ قیادت امت مسلمہ کی منتقل ہو گئی عربوں سے ترکوں کو۔ عرب ہیں حضرت سام کی اولاد، سیمیٹکس، جیسے یہودی سیمیٹکس ہیں، عربی سیمیٹکس ہیں۔ ترک ہیں حضرت یافس کی اولاد، حضرت نوح کے ایک بیٹے کی نسل سے امت مسلمہ کی قیادت منتقل ہو گئی دوسرے بیٹے۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا دور ہم پر آیا ہے، ان کے ہاں بھی آیا تھا، یونانیوں کے ہاتھوں اور رومیوں کے ہاتھوں۔ عجیب بات یہ کہ ہم پر بھی آیا ہے، لیکن ہم پر وہ ویسٹ یورپین قوموں کے ذریعے سے آیا۔ سب سے پہلے ہسپانیہ ختم ہوا 1492، 1498 میں راستہ تلاش کر لیا واسکو ڈی گاما نے، اور وہ پہنچ گیا ہندوستان، اور اس کے راستے سے پھر یہ تمام ڈچ جو ہے، ان کا ولندیزیوں کا جو بھی سیلاب آیا ہے، سارا ملیشیا، انڈونیشیا، پھر یہ عیسائی کرسچنز جو ہیں آ گئے، انگریز اور فرانسیسی یہ ہندوستان میں آ گئے، اور پھر یہاں انگریزوں کی حکومت عظیم قائم ہو گئی۔ اور اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام عیسائی قوتوں کے زیر نگین آ گیا۔ اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم۔ یہ اس صدی میں، یہ صدی بڑی عجیب ہے۔ اس صدی میں آپ کو معلوم ہے 2 عظیم عالمی جنگیں ہوئی ہیں۔ تیسری کا گمان تھا کہ اسی صدی میں ہو جائے گی، ذرا کچھ آگے چلی گئی ہے، لیکن گمان تھا کہ شاید اسی صدی کے آخر میں تیسری جنگ بھی ہو جائے گی، لیکن 2 عالمگیر جنگیں ہوئی، کروڑوں انسان قتل ہوئے۔ اس صدی میں 2 عظیم مملکتیں ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور پھر USSR کا خاتمہ ہوا صدی کے اختتام کے قریب آگے، نام و نشان نہیں رہا۔ اب روس ہے، وہ USSR صاحب کہاں ہوتے تھے، اور وہ جو ایک ون آف دی 2 سپر پاورز آف دی ورلڈ، ان کا کہاں ہوتا تھا، اب تو کسی کو دکھانا مشکل ہو جائے گا نقشے کے اوپر۔ بہرحال عالم اسلام کا بھی اس صدی کے آغاز میں جو حشر تھا وہ تھا جو حضور نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے مسلمانوں، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو تم پر بلائیں گی، دعوت دیں گی کہ آؤ یہ لقمہ تر ہے، ہم ادھر سے کھاتے تم ادھر سے کھاؤ۔ صحابہ حیران ہوئے، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم رہ جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، ولکن فیکم وہن، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، حضور ہم نے تو کبھی اس بیماری کا نام نہیں سنا، وہن کیا لفظ ہے، یہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت اور موت کا خوف تم پر مسلط ہو جائے گا تو تم نرم چارہ بن جاؤ گے، لقمہ تر بن جاؤ گے اقوام عالم کے لیے، وہ تمہیں لوٹیں گے، کھسوٹیں گے ادھر سے ادھر سے۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے، یہ تو میں نے ہسٹوریکل سروے آپ کے سامنے رکھ دیا، سابقہ امت اور موجودہ امت۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سپوز کر رہا ہوں کہ 120 کروڑ مسلمان ہیں، ویسے یہ کہ بعض لوگ 150 کروڑ تک کی بھی فگر بھی بتاتے ہیں، 130، 140، 150 تک کی، لیکن 120 کے اعتبار سے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کل آبادی ہے اس وقت دنیا کی 600 کروڑ، 6 ارب جسے کہتے ہیں، اس میں 1.25 ارب 120 کروڑ 125 کروڑ جو ہیں مسلمان ہیں، تو گویا کہ ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے مسلمان ہے۔ لیکن نمبر 1 تو وہی جو مجموعی عذاب آیا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہود پر، جو اب ان پر نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، اب وہ ذلت کہاں ہے ان کی؟
وہ تو سپریم پاور آن دی ارتھ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ جس طریقے سے کہ اربوں کو ناچنا چاہ رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے روڑے آتے ہیں، ان کی طرف سے گولیاں جاتی ہیں. 300-400 تو انہی دنوں کے اندر انہوں نے ختم کر دیے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہاں پر کوئی بین الاقوامی فوج جو ہے یہاں پر بھیج دی جائے. نہیں، ایسٹ تیمور میں بھیجی جا سکتی تھی، کوسووا میں بھیجی جا سکتی تھی، تمہارے لیے نہیں. اندازہ کیجئے حالات کدھر جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہے بحیثیت مجموعی. دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، کسدمی پرست کے بھیا کیستی. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے پوچھتا نہیں. G7 ہے، G9 ہے، G18 G15 ہے، لیکن ہمارا کوئی مسلمان ملک نہ G15 میں ہے، نہ G9 میں ہے، نہ 3 میں ہے، نہ 13 میں ہے. سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ کسی مسلمان ملک کے لیے سوال ہی نہیں. اب بھی اگر آئے گا تو بھارت آئے گا، پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اور کون سا ملک ہے مسلمان جو دنیا میں کلیم بھی کر سکے؟ ہم تو پھر بھی کسی درجے میں کلیم تو کرتے ہیں نا. بہرحال ہم ایک نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو ملے گی تو بھارت کو ملے گی، ہم تو کہیں نہیں. ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. پورا تیل اس وقت ان کے شکنجے میں ہے، گلف کا اور سعودی عرب کا شکنجے میں ہے. 50 برس کے لیے کویت سے لکھوا لیا ہے. یہ 5 سال کا معاہدہ ہوا تھا ان کا گلف وار کے بعد. 5 سال تک یہ امریکی فوجیں یہاں رہیں گی، یہ کویت میں بھی اور سعودی عرب میں بھی. جب 5 سال پورے ہوئے، اب سعودیوں نے کہا کہ اب آپ ذرا کیجئے، بستر اپنا گول کیجئے. ان کا ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں. اب یہ کہ کیا ان کی ساز باز ہے صدام حسین کے ساتھ. چند دنوں کے اندر اندر صدام صاحب نے پھر اپنی فوجیں بھیج دی کویت کی طرف اور سعودی عرب کی طرف. یہ چیختے چلاتے پھر پہنچے، وہ تو آ گیا طوفان، پھر ہمارے سر پر آ گیا. اچھا اگر تم چاہتے ہو تو پھر اب یہ شرط ہے، اتنے برس کے لیے اب معاہدہ ہوگا. کویت کا تو 50 برس کے لیے، اور غالباً ان کا جو ہے 20 برس کے لیے سعودیوں کا. بیٹھے پنجے گاڑے ہوئے، تیل ان کے قبضے میں ہے اور تیل کی شکل میں پیسے لے رہے ہیں. اب سارے ان کے وسائل و ذرائع ان کے ہاتھ. یہ ہے ضربت علیہم الذلہ. اور زیادہ برا نہ مانے. ابھی تک تو ساری بات عربوں کی ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ ہمارا افضل ترین حصہ ہے امت مسلمہ کا. لیکن اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے. 50 برس سے ہم کہہ رہے ہیں، 52 برس سے کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی ہم الٹیمیٹم دے سکتے بھارت کو، انف از انف، ہٹ جاؤ یہاں سے، یا پھر یہ کہ کھلا مقابلہ ہم کریں گے. یہ ہے مسکنت. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اب جو دوسرے لشکر جا رہے ہیں، تو لشکر طیبہ ہو یا کوئی اور ہو، اور ہماری حکومت جو ہے جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارا کوئی ان کا ساتھ جو ہے وہ سروکار نہیں ہے. جھوٹ بولتی ہے. کیا ہمارا اخلاقی وقار ہے دنیا میں جو قائم ہوگا، جبکہ حکومت کی سطح پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. لیکن یہ ہمت ہم میں نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ اب تو میدان میں فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ ہو سکتا تھا اگر ہمیں اللہ کی امداد کا یقین ہوتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دنیا میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی طاقت، چھوٹا گروہ جو ہے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا اللہ کے حکم سے. لیکن ہمیں تو اعتماد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہم پر پورے طور پر پوری امت پر مسلط ہے. البتہ اس امت کو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 2 حصوں میں منقسم ہے. جیسے وہ حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. اسی طرح اس امت کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے افضل، دوسرے کو مفضول کہہ دیجئے، عام کہہ لیجئے، اور یہ تقریباً برابر برابر ہے اپنی تعداد کے اعتبار سے. لگ بھگ 60 کروڑ اور دوسرے 60 کروڑ کے، جن کو میں عام کہہ رہا ہوں. یہ جو افضل ہیں 60 کروڑ، ان میں ایک افضل ترین ہے 20 کروڑ، وہ ہیں عرب.
افضل ترین ہے کیوں؟ حضور خود عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم ہے نا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الاصل کہاں، ان کی زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اب بھی موجود ہے، یہ ان کی زبان ہے، ہماری تو نہیں، ہمیں تو بڑی محنت اور مشقت کر کے جو ہے اگر سمجھنا چاہیں قرآن کو تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں، گرامر پڑھیں، گردانے رٹیں، تب کہیں جا کر بمشکل جو ہے کچھ سمجھ میں آئے گا، ان کی اپنی زبان میں۔ یہ افضل ترین حصہ ہے، لہذا عذاب الہی کا بدترین حصہ ان کے حصے میں آ رہا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اور حال ہی میں مجھے میرے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی علامات میں سے یہ ہے کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ بھٹی اب کوئی دن کی بات ہے کہ دہک جائے گی، اس لیے کہ تاریخ ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جسے آپ انگریزی میں امپاس کہتے ہیں، امپاس، جہاں سے گزرا جا ہی نہیں سکتا۔ بڑا عمدہ جو ہے کیپشن لگایا تھا ایک جو لندن سے رسالہ نکلتا ہے امپیکٹ، نیگوشیٹنگ دی ان نیگوشیبل، ایک وہ شے ہے جس پر نیگوشیشن ہو سکتی ہی نہیں، اس پر نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ وہ ان نیگوشیبل کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا رقبہ ہے زمین کا جو ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے، جس پر حضرت سلیمان نے اپنا پہلا معبد تعمیر کیا تھا، جسے پہلے نبوکدنضر نے گرایا، دوسری مرتبہ سن 70 میں ٹائٹس رومی نے گرایا، وہ گرا پڑا ہے، سن 70 سے گرا پڑا ہے، صرف ایک دیوار اس کی ویلنگ وال ہے، ویسٹرن وال، یہی یہودی وہاں جاتے رہے اور جا کر وہ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اسی میں اب دو بڑے عظیم جو ہیں مسلمانوں کے مقدس مقامات جو ہیں وہ وہاں پر تعمیر شدہ ہیں، مسجد اقصی ہے اس کے جنوبی حصے میں، اور این ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر جو ہے القبۃ الصخرہ ہے۔ اگر کبھی آپ ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہو اور یروشلم کا نقشہ سامنے کبھی کبھی آتا ہے تو جو سب سے بڑا ایک گنبد نظر آتا ہے اس میں سنہری گنبد، وہ ہے قبۃ الصخرہ، چٹان کا گنبد، وہ چٹان ہے در حقیقت، یہ جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، ماؤنٹ، لیکن یہ کہ اب وہ چھوٹی سی چٹان رہ گئی، یہ پہلے پہاڑ تھا، آج سے یوں سمجھیے 3000 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، پہاڑ کی شکل میں تھا جس پر کہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا۔ اب جیسے کوہ صفا اور کوہ مروہ کیا رہ گئے؟ کبھی پہاڑ ہوں گے نا، یہ کوہ صفا اور کوہ مروہ اب کیا ہیں؟ صرف نشانیاں نظر آ رہی ہیں اس کی، کوہ صفا کی ہے، یہ مروہ ہے، یہ صفا ہے، اور صفا کے اوپر انہوں نے گنبد بھی بنا رکھا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودیوں نے گنبد بنا، اسی طرح اس ٹیمپل ماؤنٹ کی جو چٹان ہے اس کے اوپر وہ بنا ہوا گنبد، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، چٹان کا گنبد، اور چونکہ اسی جگہ سے حضور کو معراج حاصل ہوا تھا، یہیں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا، لہذا یہ مسلمانوں کے نزدیک مقدس ترین حرم مکی اور حرم مدنی کے بعد نمبر 3 درجے پر جو مقدس ترین مقام ہے وہ یہ ہے۔ اب سوئی وہاں آ کر اڑ گئی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس وقت جو ایک کنفلکٹ چل رہا ہے وہاں پر، اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہودیوں اور مسلمانوں عربوں کا کنفلکٹ ہے، پھر یہودیوں کے اندر اپنے کانفلکٹ ہے، عربوں کے اندر بھی ہے۔ عرب سارے کے سارے مذہبی لوگ تو نہیں ہیں، سیکولر لوگ بھی ہوں گے، بلکہ فلسطینی تو اکثریت جو ہے سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، سیکولر ذہن، سیکولر مزاج۔ اسی طرح زائنزم جو ہے تحریک، یہ در حقیقت سیکولر مزاج یہودیوں کی تحریک ہے، اصل میں یہ یہودی ہیں بھی نہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ ابھی حال ہی میں کتاب چھپی ہے دی 13th ٹرائب، یہ ایک زمانے میں روسی علاقے میں ایک بادشاہ جو تھا اس نے یہودیت اختیار کر لی تھی یافس کی نسل سے، اور یہ ہے ہادو، الذین ہادو، جو یہودی بن گئے
تہودو یا ہادو، اشکنیزی جو کہلاتے ہیں یہودی، یہ در حقیقت بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ وہ یورپین ہیں، یہ سارے روس سے جو آئے ہیں اور پولینڈ کے جو ہیں، یہ سب کے سب گورے جو ہیں، جو معلوم ہوتا ہے یورپینز جو ہیں، یہ تو در حقیقت یہ رنگ و روپ جو ہے وہ تو فلسطین کے لوگوں کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے یورپ کا، یہ وہاں کے لوگ ہیں در حقیقت۔ اور جو زائنزم کی تحریک ہے وہ ان کی تحریک ہے، وہ عربوں کی، وہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی تحریک نہیں ہے۔ یہودی وہ ہیں کالے کالے کوٹ پہنے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں، زلفیں، اور یہ جو ہیں ہیسیڈک جن کو کہتے ہیں جیوز، اور سیفرڈن جن کو کہا جاتا ہے، یہ ہے اصل بنی اسرائیل۔ ان میں یہ تصادم چل رہا تھا کہ زائنزم جو ہے انہوں نے فلسطین حاصل کیا، جبکہ مذہبی یہودی جو ہے ابھی کچھ کرنے کے حق میں نہیں تھے، وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو ہم پھر موو کریں گے، اس سے پہلے نہیں، اسی کے انتظار کر رہے ہیں وہ مسیحا آئے گا۔ اب یہاں مجھے اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی، مسیح سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے یہود کی کتابوں میں سابقہ انبیاء جو تھے، پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کی ایک پیشن گوئی بار بار آئی تھی کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نجات دہندہ یہودیوں کے لیے آئے گا، مسیح، اور وہ یہودیوں کو دوبارہ دنیا کے اندر عظمت دلائے گا اور جو اصل حکومت ہے ان کی وہ قائم کرے گا۔ یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد پر، لیکن یہودیوں نے انہیں مانا ہی نہیں، ان کا یہ تو جھوٹا ہے، یہ مسیح نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، لہذا وہ سیٹ ابھی تک خالی ہے ان کے ہاں، دی سچویشن از ویکنٹ۔ ابھی وہ منتظر ہیں اس مسیحا کے کہ وہ مسیحا آئے گا تو پھر ہم در حقیقت اپنی حکومت گریٹر اسرائیل قائم کریں گے، اور وہ گریٹر اسرائیل ہوگا دریائے نیل سے لے کر اور دریائے فرات تک، اور اس میں سعودی عرب کا بھی ایک حصہ آئے گا، مدینہ بھی شریک ہوگا، پورا شام ہوگا، پورا عراق ہوگا، ترکی کا بھی کچھ حصہ ہوگا، اور یہ جو اس وقت کا حجاز ہے مدینہ سمیت وہ بھی شامل ہوگا۔ یہ زائنزم کی تحریک جو ہے یہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں بینکرز کی موومنٹ ہے۔ یہ تو بینکرز نے بہرحال انہوں نے جو بھی کوشش کی، چند تاریخیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ 1897 میں ان کا اہم ترین اجتماع ہوا زائنسٹ کا، اس میں انہوں نے ایک نقشہ چارٹ آؤٹ کیا ایک پلان کے مطابق، 20 برس کے اندر اندر بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بالفور جو فورن سیکرٹری تھا حکومت برطانیہ کا، اس سے یہ ڈیکلریشن حاصل کر لیا 1917 میں کہ یہودیوں کو فلسطین میں آ کر آباد ہونے کی اجازت ہے، اور وہ دبا دب آئے، پیسے ان کے پاس تھے، منہ مانگے دام دے کر انہوں نے فلسطینی عربوں سے ان کی جائیدادیں، ان کے کھیت، ان کے مکان خریدنے شروع کی، طاقت بنا لی۔ اس کے بعد جب یہ جنگ عظیم اول کے بعد، یہ سارا جو تھا ترکوں کا علاقہ تھا نا، ایلنبی نے آ کر فتح کیا یروشلم کو، پھر دمشق کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ کہ جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز تھی، لیگ آف نیشنز، اس نے برٹش مینڈیٹ میں حوالے کر دیا اس کو کہ یہ اس کا جب تک وہ فائنل کوئی فیصلہ نہیں ہوتا برطانیہ یہاں کا نگران رہے گا۔ اس مینڈیٹ میں انہوں نے خوب قدم جمائے، اپنی طاقت بنائی، اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جب بنی ہے تو اس نے اسرائیل کا اعلان کر دیا، اور وہ بھی برطانیہ ہی کے در حقیقت مشورے پر اور تجویز پر۔ تو 1897 ایلڈرز آف دی زائنز کا اجلاس، 1917 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن، 1948 21 برس کے بعد اسرائیل بالفعل قائم، اور 20 برس بعد 1967 میں جو جنگ ہوئی 6 ڈیز وار، اس میں انہوں نے ادھر ادھر سے علاقے اور فتح کر کے یروشلم کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ خواب ان کا پورا ہو گیا کہ اب یروشلم دوبارہ سن 70 میں جو نکلے تھے وہاں سے 70 عیسوی میں، اب وہ وہاں پر دوبارہ 1967 عیسوی میں آ کر قابل ہو گئے۔ 1900 کتنے برس بنے یہ؟ تقریباً 1900 برس۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جو سیکولر یہودی ہے وہ تو یہ کہتا ہے، اسے تو پیسے سے غرض ہے کہ دیکھو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا گریٹر اسرائیل قائم کریں، گریٹر اسرائیل قائم ہوگا تو وہاں عرب آباد ہیں، تمہاری ان کی چپلکش چلے گی مسلسل، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، یہ ہوگا نا۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ اس پورے علاقے کا ایک اکنامک یونٹ بنا لے، سرمایہ عربوں کا ہے، تو دولت بے پناہ ان کے پاس ہے،
لیبر ان کی ہوگی، لیکن مینجمنٹ ٹیکنالوجی وہ ہماری ہوگی، تو اس کا جو بھی ملائی ہے وہ ہم کھائیں گے، اور تلچھٹ جو ہے کوئی تھوڑی بہت چھاچھ وہ ان کو بھی دیتے رہیں گے۔ تو ہمیں آم کھانے کے پیڑ گننے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پیس ٹاکس شروع کیے کہ ٹھیک ہے تمہارے علاقے ہم واپس کر دیتے ہیں۔ مصر کو بھی دے دیا، سینائی مصر نے تسلیم کیا، سینائی واپس کر دیا، اور صلح کر لو ہمارے ساتھ تو ہم یہ رقبے واپس دینے کو تیار ہیں، گولان ہائٹس بھی دینے کو تیار ہیں، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور فلسطین میں فلسطینیوں کی ایک علیحدہ ریاست بنانے کو تیار ہیں۔ یہ تو ہے وہاں کے سیکولر یہودی کا ذہن۔ اسحاق ریبین جو تھا اس نے شروع کیا ہے، اور اسے ایک یہودی نے قتل کیا کہ تم کیوں کر رہے ہو، اس کے مذہبی یہودی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نتھنگ ڈوئنگ۔ ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، ہمیں اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کیسے تعمیر ہوگا جب تک کہ قبۃ الصخرہ گرایا نہ جائے؟ وہ تو ہم نے گرانا ہی گرانا ہے، ہم نے تو یہاں پر تعمیر کرنا ہے۔ یہ ہے وہ بھٹی کسی بھی وقت دہک سکتی ہے، اور ان دنوں جس قدر ہیکٹک کوشش کی ہے کلنٹن نے کسی طرح کوئی مصالحت ہو جائے، اس ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، امپاس۔ اور یہ وقت آیا ہے کہ تمام عرب ممالک بھی اب فلسطینیوں کے پیچھے ہیں، یاسر عرفات کی پشت پر ہاتھ رکھا ہوا سب نے۔ یہ معاملہ صرف ان کا فلسطینیوں کا نہیں ہے، قبۃ الصخرہ کا معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسجد اقصی کا معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، اولاً تو سارے عربوں کا ہے بلکہ سارے تمام دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ ہمارا تھرڈ سیکرڈ شرائن ہے وہ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی نمبر 3۔ تو یہ بھٹی تو اب دہکنا چاہتی ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے، دیر نہیں لگے گی۔ جس کا نتیجہ کیا ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایہود براق یہاں تک چلا گیا تھا کہ اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے آدھا آدھا کر لو، یہ جو مسجد اقصی ہے یہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن یہ قبۃ الصخرہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ تو خاص وہ سائٹ ہے ہمارے ٹیمپل کی، یہاں تو ہمیں بنانا ہی بنانا ہے، لیکن اس پر کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ اور اب جو آ رہا ایریل شیرون، جو ان کا جو اگرچہ یہ بھی مذہبی نہیں ہے، مذہبی لوگ تو جو ہے وہ بہت تیز ہیں، وہ تو جب سامنے آئیں گے تو ان کے اندر جو زہر گھولا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف وہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں آ رہا ہے۔ لیکن لیکوڈ پارٹی جو ہے، لیکوڈ پارٹی وہ در حقیقت ایکسٹریم رائٹسٹ پارٹی ہے، اس نے تو صاف کہہ دیا ایریل شیرون نے اگر کوئی معاہدہ ہو بھی گیا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے اس معاہدے کو، اور کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یروشلم کے 1 انچ بھی مسلمانوں کو دینے کو تیار ہیں۔ دس از اوور سٹی انڈیوائڈڈ، کوئی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا جو ہے اب جو دارالخلافہ جیسے حضرت سلیمان کا تھا ایسے ہی اب ہمارا ہوگا اس دارالخلافہ۔ یہ ہے عظیم بھٹی جو دہکا چاہتی ہے، اور میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ پچھلے جب سے یہ اب شروع ہوا تقریباً 3 مہینے ہوئے، میں یہی تھا پاکستان میں، پھر میں باہر بھی گیا ہوں، مسلسل ایک ڈپریشن کی کیفیت میں رہا ہوں۔ اس لیے یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، اگنورینس از اے بلس۔ آپ کو کچھ معلوم نہ ہو کیا خطرہ چلا آ رہا ہے تو آپ بڑے آرام سے رہیں گے، مگر لگے جب آئے گا وہ تو آئے گا ہی، لیکن اس سے پہلے تو آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی نا، جب وہ آئے گا تو آ جائے گا، دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کیا آ رہا ہے، میں یہ حالات 15 برس سے دیکھ رہا ہوں، یہ حالات آنے والے ہیں، عظیم تباہی آنے والی، ملحمۃ العظمی آنے والا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں میرے علم میں آیا ہے کہ امریکہ میں ایک بہت زبردست تحریک شروع ہو چکی ہے، ایونجلسٹ جو ہیں وہاں کے وہ اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ جلد از جلد آرمیگیڈون ہونا چاہیے۔ آرمیگیڈون یعنی بہت بڑی جنگ جس میں کہ عربوں کو تباہ اور تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے، تاکہ پھر یہاں پر وہ جو تھرون آف ڈیوڈ ہے، تخت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اسٹیبلش ہو۔ اس لیے کہ ان کی روایات میں یہ ہے کہ جب تخت سلیمان اور تخت داؤد دوبارہ قائم ہو جائے گا، اور جب کہ اس ٹیمپل کے اندر وہ سیکریفائسز شروع ہو جائیں گی، تب حضرت مسیح کا نزول ہوگا دوبارہ زمین پر۔ تو گویا کہ وہ جو منتظر ہیں کہ وہ حضرت مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے یہ شرط لازم ہے، پہلے یہ ہو۔ زبردست تحریک ہے، اربوں ڈالر جمع کر رہے ہیں وہ پورے امریکہ سے اور وہاں بھیج رہے ہیں، اور اس قدر ان سے بڑھ کر یہودیوں سے بڑھ کر زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے اسرائیل کی حکومت کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلنے والا ہے حدیثوں میں تو موجود ہے، اس قدر بڑی ہلاکت آئے گی، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا
اسے زمین پر کوئی ایک جگہ نہیں ملے گی خالی جہاں وہ اتر سکے، لاشوں سے پٹی ہوئی ہوگی زمین، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے جب یہ پر شل ہو جائیں گے، گر پڑے گا تو لاش پر گرے گا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جنگ اگر شروع ہوتی ہے تو اسرائیل تو بالکل نہیں جھجکے گا، 100 سے زیادہ ایٹم بم اس کے پاس موجود ہے، اس کے استعمال سے باز نہیں رہے گا، ورنہ تو اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ ساری امریکہ اور اس کی ساری یورپ کی طاقتیں اس کا ساتھ نہ دیں تو اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ ٹکا بوٹی کر دیں عرب چند منٹوں کے اندر، کہاں 40-50 لاکھ آدمی، میکسیمم یہ تعداد ہے۔ پوری دنیا میں کل 13 ملین ہے، کل 13 ملین، ان میں سے بھی 5 ملین تو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر۔ وہ امریکہ کی جو ہے آسائی سے چھوڑ کر آسانی سے ابھی آنے کو تیار نہیں ہے، مذہبی یہودی جو ہے وہ آسانی سے ہلنے کو تیار ہی، وہ تو کہتے ہیں ہمارا مسیحا جب کھڑا ہوگا تب آئیں گے ہم، لہذا وہ وقت دور نہیں ہے، وہ مسیح الدجال، کوئی یہودی کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں مسیح ہوں، اور پھر لوگ جو ہیں پھر وہ بھٹی دہکے گی، اگرچہ اس کے بعد مسلمانوں کے شدید نقصان کے بعد وہ وقت بھی آنا ہے، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ ان میں سے یہودیوں کا آخری استحصال ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ملحمۃ العظمیٰ ہونا ہے، اس میں جو مسلمانوں کو بالخصوص عربوں کو جو بھی نقصانات برداشت کرنے ہیں، یا من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب اور ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کی وجہ کیا ہے پھر نوٹ کر لیجئے۔ جو جرم یہودیوں نے کیا وہی عربوں نے کیا، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس قرآن تھا، انہوں نے تورات کی پیروی نہیں کی، انہوں نے قرآن کی پیروی نہیں کی، جو جرم ان کا ہے وہی ان کا ہے، ہمارا بھی ہے لیکن ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کا ہے، یعنی کہ ہماری مادری زبان میں قرآن نہیں ہے، ان کی مادری زبان میں قرآن ہے، ان کا جو درجہ ہے فضیلت کا، لہذا سختی بھی انہی پر ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو بہت بڑا عذاب امت مسلمہ کے اس بہترین حصے کے اوپر آنے والا ہے۔ اب آئیے، میں نے جو افضل گنا تھا 60 کروڑ، ان میں افضل ترین تو 20 کروڑ ہو گئے عرب۔ نمبر 2 افضل کون ہے؟ مسلمانان ہند۔ آج میں ہند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، 53 سال پہلے یہ ایک ملک تھا، آج اس کے 3 ملک ہیں، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان۔ مسلمانان ہند جو ہیں عربوں کے بعد نمبر 2 سب سے زیادہ جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے وہ مسلمانان ہند ہیں، اس لیے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین، ان اللہ یبعث فی هذه الامۃ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها، 1000 برس تک تھا مجدد عالم عرب میں آئے، جیسے ہی الف ثانی شروع ہوا، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہندوستان میں، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان میں، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان میں، 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن ہندوستان میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 20ویں صدی عیسوی میں جتنی عظیم شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں پیدا کی ہیں دینی اعتبار سے، پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ علامہ اقبال جیسا مفکر کہیں، مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں۔ یہ اصل میں آپ کو پاکستان میں اندر نہیں معلوم ہوتی یہ چیزیں، باہر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ پوری دنیا میں جیسے لوہا مانا جاتا ہے اقبال کے فکر کا اور فلسفے کا، اور پوری دنیا میں جیسے کہ ڈنکا بج رہا ہے مولانا مودودی کی کتابوں کا، انگریزی تراجم، عربی تراجم، اور یہ کہ مبلغ کی حیثیت سے ایک آرتھوڈاکس فنڈامنٹلسٹ مذہبی ایک تبلیغ مولانا الیاس پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ ساری تحریکیں یہی سے کیوں شروع ہو رہی ہیں؟ کسی عرب ملک سے نہیں شروع ہوئی، ساری تحریکیں یہی سے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی تو اس کے خلاف احتجاج کی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، اور تو کہیں نہیں چلی۔ خلافت اگر کوئی معاملہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا تھا، تحریک چلی صرف ہندوستان میں، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ پوری دنیا میں مسلمان ممالک جو ہیں آزاد ہوئے،
لیکن ہر ایک نے اپنی کسی قومیت کی بنیاد کے اوپر اپنی جنگ لڑی ہے. ملے نیشنلزم انڈونیشیا ملیشیا، عرب نیشنلزم عربوں کے ہاں، ٹرک نیشنلزم مصطفیٰ کمال پاشا دی ینگ ٹرکس. لیکن پاکستان کی تحریک چلی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پورے یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس وقت تک تو جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی انڈیا ایک ہی تھا نا. اور آپ کے علم میں ہوگا مسلم لیگ کا کہ جائے ولادت ڈھاکہ ہے، کراچی نہیں ہے، لاہور نہیں ہے، ڈھاکہ. 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی. اگرچہ پاکستان ریزولوشن جو ہے 1940 میں لاہور میں ہوا ہے، لیکن مسلم لیگ تو 1906 میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں. یہ سارے شواہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے اس خطے کے مسلمانوں پر. اور یہ دو گواہیاں میں نے بار بار نوٹ کرائی ہیں. ایران کے بہت بڑے مفکر ڈاکٹر علی شریعتی اور شمالی افریقہ کے عرب بہت بڑے مفکر اور مصنف مالک بن نبی، ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا spiritual and intellectual center of gravity was shifted to South Asia. ہر دور میں مسلمانوں کی روحانی اور عقلی اور علمی مرکز کی حیثیت کسی خاص علاقے کو رہی ہے. ایک دور تھا بنو عباس کا شروع کا دور، اس میں بغداد علم، فن، ترجمے، کتابیں، فلسفہ، یہ سب بغداد. پھر وہ شفٹ ہوا میڈیٹرینین ریجن کے اندر. ہسپانیہ، ابن عربی کہاں کے تھے، ابن حزم کہاں کے تھے، ابن خلدون کہاں کے تھے، یہ سارے جو عظیم شخصیات ہیں ان کے نام آپ سنتے ہیں یہ میڈیٹرینین ریجن کے ہیں. لیکن آج سے 400 سال قبل دس سینٹر آف گریوٹی واز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا، انڈیا. پہلے ہندوستان میں آتے تھے سلسلے، یہ سلسلہ چشتیہ چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان سے نکل کر چلا ہے سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ، اور پورے افغانستان میں اور پورے ترکی ممالک جو ہیں ان کے اندر پھیل گیا. ریورس گیئر لگا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی علمی جو مقام تھا، دیوبند اس کا جو ہے بنا ایک طرح کا جانشین، اور دیوبند ہی کی تو اولاد ہے نا جو آج طالبان کے نام سے آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں. کون ہے یہ؟ وہ بنوری ٹاؤن کے پڑھے ہوئے ہوں یا وہ حقانیہ کے پڑھے ہوئے، کون لوگ ہیں؟ یہ سب دیوبند کی بیٹیاں ہیں. جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ کل روئے ارضی کی تمام مسجدیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ تمام مدارس جو ہیں یہ دیوبند کی بیٹیاں ہیں. تو یہ سارا فکر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کا علم، سید احمد بریلوی کی تحریک جہاد، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا فکر، مولانا مودودی کا یہ جو ہے تصانیف، مولانا الیاس کی تحریک، سب اس جگہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی. اس اعتبار سے دوسرے درجے پر ہمارا مقام. اب اگر میں اب تک کے حوالے سے پھر کہوں گا کہ ہماری جو ہے فیٹ از ہینگنگ ان اے بیلنس، اور یہ میں سن 93 کی جو اپنی کتاب ہے جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کے آخر میں بھی کہہ چکا ہوں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا یقین سے میں آج بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. وَإِنْ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، حضور کا یہ قول جو ہے قرآن میں نقل ہوا ہے، یا اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ کہہ دیجئے آپ، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن ہینگنگ ان دی بیلنس، اللہ کا اتنا فضل و کرم اس خطہ زمین پر ہوا، پھر اللہ نے ہمیں معجزانہ طور پر پاکستان عطا کر دیا. ہم فیل ہوئے، ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کیا. اس کی سزا کا ایک کوڑا ہم پر 1971 میں پیٹھ میں پڑ گیا، ہمارے 2 لخت ہو گیا ملک. وہی خطہ جو مولد تھا مسلم لیگ کا، جہاں ولادت ہوئی تھی، اس نے پاکستان کا لیبل جو ہے اپنے ماتھے سے اتار کر اور خلیج بنگال کے اندر ڈال دیا. اور اس صدی میں 2 مرتبہ اللہ کا وہ بدترین عذاب امت مسلمہ پر آیا ہے جو قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 65 میں بیان ہوا ہے کہ 3 قسم کے عذاب اللہ کے ہوتے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا.
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تین شکلیں ہیں، آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، زمین میں سے کوئی آ جائے، یا تمہیں آپس میں تقسیم کر کے گروہوں میں ایک دوسرے سے ٹکرا دیں۔ نہ آسمان کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، نہ زمین کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت۔ یہ بدترین عذاب جو ہے اس صدی میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ترکوں نے، عربوں نے ہزاروں ترکوں کو قتل کیا۔ سلطنت عثمانیہ یہ دول یورپ اسے ختم نہیں کر سکتی تھی، ناممکن تھا۔ یہ یورپ کا مرد بیمار بھی اتنا قوی تھا، ابھی اگر بغاوت نہ ہوئی ہوتی عربوں کی طرف سے تو یہ الائڈ پاورز جو تھی وہ اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہزاروں ترکوں کو عربوں نے شہید کیا، حرم میں کیا ہے۔ اب بھی جب آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے تو باب عبدالعزیز جو ہے اس سے نکلیں گے، اگر ملک عبدالعزیز والا دروازہ بڑا، سامنے پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک قلعہ ہے، بہت پرانا قلعہ ہے، یہ ترکوں کا قلعہ تھا، ترکوں کے زمانے کا ہے۔ مغرب کے وقت وہاں سے گیریزن، وہاں کے جو لوگ تھے فوجی، وہ آئے ہوئے تھے حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی ہے، سب وہیں ذبح کیے گئے، حرم کے اندر ذبح کیے، اور ان کے پاس توپیں تھیں، وہ چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم توپ چلائیں گے تو خانہ کعبہ کو گردن پہنچ جائے گا، ذبح ہو گئے۔ اور دوسری مرتبہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا، آج بھی حسینہ واجد کی حکومت چاہتی ہے معافی مانگو ہم سے۔ کوئی کہہ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ مفتی باہری نے کیا تھا اس کا بھی حساب کتاب تو دو نا پہلے۔ دونوں نے کیا ہے، کوئی کم نہیں کیا۔ جو کچھ ہوا ہے وہاں پر بہاریوں کے ساتھ اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ، اب کیا معلوم وہ ہندوؤں نے کیا یا مسلمانوں نے کیا۔ تو بنگالی بولتے ہوئے آتے تھے، بنگالی زبان بولتے ہوئے آتے تھے، بنگالی جو ہے نعرے لگاتے ہوئے بنگلہ کے آتے تھے۔ اور جواب میں جو کچھ ہماری فوج نے کیا وہ بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری فوج کوئی فرشتوں کی فوج تو نہیں، جو دنیا کی عام فوجیں ہوتی ہیں تقریباً ویسی فوجیں۔ بدترین قسم کے معاملات جو ہوئے وہاں پر ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حوالے سے ایک کوڑا تو ہماری پیٹھ پر برس گیا ہے۔ اب جس کو میں کہتا ہوں ہینگنگ ان دی بیلنس، اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ عذاب ادنا تو آ گیا تھا، عذاب اکبر بھی آ جائے۔ اس کو کہیں کسی چنڈو خانے کی بڑھ نہ سمجھیے۔ کتنی بڑی طاقت ہے اس وقت ہندو دنیا کے اندر۔ آج امریکہ جو ہے ان کی خوشامد کر رہا ہے، پیمپرنگ کر رہا ہے۔ کلنٹن صاحب 5 دن وہاں پر رہ کر گئے ہیں، آپ کو 5 گھنٹے دیے تھے انہوں نے۔ اس وقت کمپیوٹر میں وہ امریکہ کے بعد نمبر 2 پر ہے۔ سائنسدان ان کے ہاں اس کثرت کے ساتھ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی ملٹری مائٹ، اس سے تو خوف کھا رہا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ۔ ان کی جو بھی نیوی کی قوت ہے وہ پورے اس انڈین اوشن کو چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھے، اس کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اب تو صاف انہوں نے کہہ دیا ہم ایٹمک وار کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ We have to prepare for atomic war۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا، دنیا تو اس کی نوید آپ کو سنا رہی ہے، وہ نوید کہہ لیں اسے یا منحوس خبر کہہ لیں۔ پہلے ایک کتاب چھپی تھی کہ 1906 میں حصے وقرے ہو جائیں گے، وہ بھی 2006 میں، خاص اسی اعتبار سے کہ 1906 میں مسلم لیگ شروع ہوئی تھی، تو 100 سال کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان ختم ہوگا۔ اب یہ کہ ان کا بہت بڑا تھنک ٹینک کہہ چکا ہے 2020 میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا، نہ افغانستان ہوگا نہ پاکستان ہوگا۔ افغانستان کا بھی بڑا حصہ جو ہے وہ ایران لے جائے گا یا کچھ روسی ریاستیں لے جائیں گی، باقی یہ سارا ہندوستان ہوگا۔ یہ امریکہ کا جو ٹاپ موسٹ تھنک ٹینک ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سن 93 میں جو میری کتاب چھپی تھی، میں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں 3 باتیں کہی تھی۔ 3 امکانات ہیں، 3 آلٹرنیٹیوز ہیں۔ ایک ہے ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، لیکن ہوپنگ فار دی بیسٹ۔ آثار اس کے کوئی نہیں، حالات کوئی سامنے نہیں ہے، لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو توبہ کی توفیق دے دے، ہوش میں آ جائیں، اسلام قائم کریں، نظام اسلامی، اور نافذ کریں قوانین اسلامی۔ اگر یہ ہو تو کیا کہہ دیں، یہ نہ ہو
دوسرا امکان میں نے لکھا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جھٹکا ضرور لگے. مشرقی پاکستان کے جھٹکے کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا. جو قیدی تھے وہ چھٹ کے آتے رہے، آ کے جذب ہو گئے. 13 کروڑ کی قوم میں آ کر، یا فرض کیجئے چلیے اس وقت وہ 12 کروڑ ہوں گے، اس میں آ کر 1 لاکھ آدمی کے جذب ہو جانا کیا پتہ چلتا ہے. وہ تو اب کچھ کھل رہا ہے کہ یہ جو حمود الرحمان کمیشن میں کیا کیا لکھا ہوا رپورٹ میں، انہیں کسی کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوا. اور عام شہری کو معلوم بھی کیا ہوتا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، جو کوریڈورز آف پاور ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، کیا جو ہے وہ تار ہل رہے ہیں. بہرحال اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، پہلی بات تو میں نے کہا تھا کہ ہم توبہ کریں اور واقعتاً اللہ ہمیں توفیق دے دے، اس کے آثار کوئی نہیں. دوسری ہے کہ کوئی ایک جھٹکا لگا شاید ہم ہوش میں آ جائے، شاید یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. لیکن ایک تیسرا امکان میں نے لکھا تھا، چھپا ہوا ہے، میں نے اس کو کہیں ڈھکے چھپے بات نہیں کی ہوئی ہے، کتاب میری لے لیجیے، اس میں چھپا ہوا آخر میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو واک اوور مل جائے ہم پر، وہ ہمارے کروڑوں کو قتل کریں، پھر ان کی پیاس بجھ جائے. ان میں انتقام کی ایک پیاس ہے کہ ان مسلوں نے ہم پر 1000 برس حکومت کی ہے. یہ انتقام کا جذبہ جو ہے ان کے اندر، یہ بے پناہ ہے. یہاں تک کہ اندرا گاندھی کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے فال آف ڈھاکہ پر، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat. اندرا گاندھی بہت ہی ایک لبرل خاندان کی عورت، موتی لال نہرو کی پوتی اور جواہر لال نہرو کی بیٹی. وہ مذہبی خاندان ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن وہ نیشنلزم جو ہے، ہندو نیشنلزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat. ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. لیکن ابھی کہاں چکایا؟ یہ تو چکے گا اس وقت جب کہ کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں کے ہاتھ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ، اس کی ایک پیشن گوئی بھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی، پھر ہندوؤں کو توفیق دے گا جیسے تاتاریوں کو توفیق دی تھی. انہوں نے کروڑوں مسلمان قتل کیے، پھر خود مسلمان ہو گئے. ایسے ہی ہو سکتا ہے یہ تیسری ورسٹ سیناریو. لیکن اس صورت میں بھی میں کہتا ہوں کہ پھر وہ ایمان لے آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا. لیکن بحالات موجودہ میں کچھ بہتری کے آثار دیکھ رہا ہوں. بہتری کے آثار زمین پر نہیں ہیں. زمینی حالات تو ہمارے ویسے کے ویسے ہیں. ہمارا عام آدمی، اس کا کردار، اس کی شخصیت، ہمارے دولت مندوں کی دلچسپیاں، ہمارا ایلیٹ پڑھا لکھا طبقہ، ہمارا خاص طور پر انگریزی پریس اور اس میں چھپنے والی چیزیں، سب سے بڑھ کر ڈان شریف جو ہے ہمارا روزنامہ ڈان، جو کچھ شائع کر رہا ہے، جس طور سے شائع کر رہا ہے، جس طریقے سے کہ الحاد اور کفر اور سیکولرزم اس کی جو ہے پبلسٹی کر رہا ہے. پاکستان کا نقیب تھا یہ اخبار، لیکن آج کیا کر رہا ہے؟ کہانی اور. تو زمین پر تو حالات بدلتے نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ معجزے سے پاکستان بنا تھا، اور جیسے کہ معجزہ ہی ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد کہ یہودی ختم ہوں گے. ظاہر بات ہے عرب ختم نہیں کر سکتے ہو، کیسے کریں؟ پورے عالم اسلام میں صرف مسلمان ملک ایک ہے پاکستان جس کے پاس ایٹمک صلاحیت ہے، اور اس کے گرد ہیں یہ. ذرا سی بھی کہیں کوئی اگر بھٹی دہکے گی، سب سے پہلے آپ کا جو ہے تہس نہس کریں گے وہ ایٹمک پروگرام، تاکہ کہیں یہاں سے ریٹیلیٹ نہ ہو جائے. اس کے پاس تو 100 سے زیادہ، 100 یا 200 کے قریب جو ہیں وار ہیڈز موجود ہیں اس کے پاس. پھر اس کے پیچھے پوری قوت ہے. اور حدیث میں خبر دی گئی ہے یہ 3rd ملینیم شروع ہو گیا ہے. جیسے 2nd ملینیم کے شروع ہونے پر کروسیڈرز آئے تھے، اب پھر جس طرح اس وقت ایک رومن امپائر تھی بہت بڑی، اسی طریقے سے آج پھر ایک رومن امپائر وجود میں آ گئی ہے. یونائٹڈ یورپ از دی رومن امپائر اگین. اور اس کی طرف سے حدیث میں آتا ہے 80 علم ہوں گے جن کے تحت عیسائی جو ہیں عالم اسلام کے اوپر، عالم عرب کے اوپر ٹوٹ کر گریں گے، اور ہر عالم کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی. یعنی 10 لاکھ 9 لاکھ 60,000 جو ہیں. یہ چونکہ جو خلیج کی جنگ ہوئی تھی، جو کہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ ایک ریہرسل تھا اس جنگ کا جو آنے والی ہے. 30 ممالک 31 ممالک تھے اس میں بھی، اور 3-4 لاکھ کی فوج تھی، جبکہ وہ صرف ایک عرب ملک تھا اور وہ عراق. اب ظاہر بات ہے جب یہ بھٹی دہکے گی تو ایک عرب ملک نہیں ہوگا، عرب ممالک تو جمع ہوں گے. اور
دوسرے مسلمان ممالک بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے یہ شہادت پاکستان اور افغانستان کے حصے میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو خبریں حضور کی دی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے ہمارے حساب کتاب میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کہ شاید یہ معاملات اب زیادہ دور نہیں ہیں، ہمارے اس ملک میں اللہ کو ایسی شکل پیدا کر دے گا۔ اب دیکھیے جس طریقے سے کہ ہمیں حالات نے اس طرح جوڑ دیا ہے، افغانستان اور پاکستان جڑ چکے ہیں۔ یہ جو اب سینکشنز آج شروع ہو گئی ہیں، پہلے بھی ان کے اوپر سینکشنز تھی، اور آج شدید ترین سینکشنز شروع ہو گئی ہیں، اور یہ سینکشنز جو ہیں ہمارے لیے یوں سمجھیے وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں، صرف افغانستان نہیں، پاکستان ان کا ہدف ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے اب کیا شکل ہے، یا تو ہم افغانستان کے ساتھ چھوڑ دیں بالکل، اگر وہ ہوا تو یہاں کے ہمارے دینی عناصر کھڑے ہو جائیں گے، بغاوت کریں گے حکومت کے خلاف، خاص طور پر پختون بیلٹ۔ ابھی اکوڑا خٹک میں جو کانفرنس ہوئی تھی میں بھی اس میں شریک ہوا ہوں جا کر، جس جوش و خروش کے ساتھ خاص طور پر یہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے جو پٹھان علماء ہیں جس ذوق و شوق سے شریک ہوئے۔ ویسے تو یہ کہ اکثر جماعتیں، مولانا نورانی میاں بھی وہاں تشریف لے گئے تھے، قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے، مجھ جیسے کچھ چھوٹے لوگ بھی تھے وہاں موجود، لیکن یہ کہ جو جوش و خروش تھا، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نے جو ہے افغانیوں کا ساتھ نہ دیا تو یہاں تو طوفان آئے گا، بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ گویا کہ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں ان کے۔ ہمارے لیے راستہ ایک ہی رہ جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا جبر ہے کہ ہم اور افغانستان بالکل ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ہم ان کا ساتھ دیں، اور تب پھر یہ علاقہ بنے گا۔ اصل میں ایک ہے ہماری اپنی جد و جہد اور اس کے اصول اور اس کے طریقہ کار، ایک ہے اللہ کی طرف سے کوئی مشیت اذنی سے خصوصی بات کوئی ظاہر ہو جائے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے سیرت النبی میں ہے۔ 10 برس سے حضور جو محنت کر رہے تھے، جو جد و جہد کر رہے تھے، سن 10 نبوی میں آ کر بھی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکے۔ جس سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساتھ ہی ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، باہر سے دنیاوی اعتبار سے سہارا صرف ابو طالب کا تھا، گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی گئی، اور وہ سہارا بھی اٹھ گیا۔ اسی لیے حضور اس کو کہتے ہیں سن 9 نبوی کو، ہجری نہیں، ہجری تو ابھی آئے گا 2 سال کے بعد شروع ہوگا، یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، سن 9 نبوی حضور نے کہا یہ ہمارے 10 نبوی حضور نے فرمایا یہ ہمارے لیے عام الحزن ہے، رنج اور غم کا سال ہے، اور 10 برس میں بھی یہ پوزیشن آپ کی نہیں تھی کہ آپ وہاں رہ سکتے، لہذا طائف گئے، طائف سے خالی ہاتھ واپس آئے تو ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب یہ تو ہے حضور کا وہ طریقہ کار، منہج انقلاب نبوی کے طریقے سے وہ چل رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو کہتے ہیں ڈیوائن انٹروینشن، یہ جو راستہ جو مدینہ کی طرف کھولا ہے اس کا تو حضور کو تو سان گمان بھی نہیں تھا۔ حضور تو آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں گئے بھی تھے تو طائف گئے تھے نا، مدینہ کی طرف تو آپ کا خیال، حضور تو آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں گئے بھی تھے تو طائف گئے تھے نا، مدینہ کی طرف تو آپ کا خیال ہی نہیں آیا۔ مدینہ تھا بھی فاصلے پر 350 میل، طائف جو ہے ویسے ٹوین سٹی شمار ہوتا تھا، جیسے سکھر اور روڑی سمجھ لیجئے، کوٹری اور حیدرآباد سمجھ لیجئے، یہ جو ٹوین سٹیز ہیں، اسی طریقے سے طائف جو ہے وہ مکے ہی کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھ لیں، لہذا حضور طائف گئے، مدینے کا خیال بھی نہیں تھا آپ کو، کھڑکی اللہ نے ادھر سے کھول دی، یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے اگر مدینے سے کھڑکی نہ کھلتی، پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 75 آدمی ایمان نہ لے آئے ہوتے، اور پھر وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ نہ ہو جاتی جس میں طے کیا گیا کہ اب آپ آ جائیے ہمارے ہاں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں، تو دارالہجرت بن گیا، یثرب جو ہے دارالہجرت بن گیا۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آپ بہرحال اپنی اسی جد و جہد کو مکے کے اندر جاری رکھتے، کیا نتیجہ نکلتا وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن یہ جو بھی ایک ڈیویشن ہوئی ہے یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، جب تک کوئی ڈیوائن انٹرونشن نہیں آتی ہمیں اپنے اسی نہج کے مطابق کام کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا۔ البتہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھ دیں، معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ کھلے، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، وہ جدھر سے چاہے گا راستہ کھول دے گا۔ مجھے یہاں یاد آ گیا اس پر جو میری زبان سے الفاظ نکل گئے کہ ہم اللہ کے ہاتھ کیوں باندھ دیں، کتاب چھپی ہے ابھی امریکہ میں، فورسنگ گاڈز ہینڈز، اللہ کے ہاتھوں کو سے جبرن کوئی کام کروا لینا۔ یہ بڑی عجیب کتاب ہے جو میرے علم میں آئی ہے،
اور میں اب اس کا کچھ سلسلے وار ترجمہ جو ہے وہ ندائے خلافت میں شائع کرا رہا ہوں، میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ امریکہ میں ایک عظیم تحریک ایونجلسٹ جو ہے، وہ جو میں تذکرہ کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مجبور کر دو کہ جلد از جلد عیسیٰ کو بھیجیں وہ، اور وہ مجبور کرنا اس طرح ہوگا کہ ارمگیڈون ہو جائے، اس اربوں کا تہس نہس کر دیا جائے، برکس نکال دیا جائے، اور یہاں پر وہ ٹیمپل دوبارہ قائم ہو جائے، اور وہاں پر وہ اینیمل سیکریفائسز شروع ہو جائے، اور یہاں جو تخت ہے حضرت داؤد کا دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے، پھر حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے۔ تو ہم تو اللہ کے ہاتھ کو مجبور کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد یہ سارے کام کر دے، اور تاکہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس ہو جائے۔ عجیب کتاب ہے یہ، اور اس کے اندر جو یہ بش کا معاملہ، ریگن کا معاملہ، یہ سب کے سب بڑے کٹر مذہبی لوگ ہیں اندر خانے، اور یہ ایونجلزم جو ہے یہ در حقیقت بڑی تیزی کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا ہوا۔ بہرحال یہ تو جو کچھ بھی ہے ان کا معاملہ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے مجھے ڈیوائن انٹرونشن کی کوئی توقع ہو رہی ہے کسی طرف سے، جس طرح افغانستان کا معاملہ۔ اب آپ سوچئے، افغانستان وہ ملک ہے، واحد پوری دنیا کا ملک جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کہ اسے یونائٹڈ نیشنز کا ممبر نہ بنایا جائے۔ مسلسل یہ ہندوؤں کے ہاتھ میں کھیلتا رہا، پاکستان کا مخالف رہا۔ اگلا قدم اٹھا تھا کہ یہ روس کا باج گزار بن گیا۔ انقلاب کیسا آیا ہے یاسین؟ آج وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، پاکستان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ آج یہ دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ تو یہ کہ حالات جو ہیں، ہم تو چونکہ دن اور ہفتوں کے حساب سے سوچتے ہیں نا، سوچئے تو صحیح، یہ پچھلے 25 برس میں کیا انقلاب عظیم آیا ہے۔ کہاں وہ کابل جو پیرس کا نقشہ پیش کرتا تھا، وہاں کی ملکہ جب آئی تھی پاکستان کے دورے پر، سکرٹ میں تھی، شاہ ظاہر شاہ کی بیوی سکرٹ پہنے ہوئے، کہاں آج کا کابل کے وہاں پر آپ کو کوئی برقعے کے بغیر عورت نظر نہیں آ سکتی۔ کیسے ہو گیا یہ 2 دن میں؟ کیا ماجرا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ کی وہ ڈیوائن انٹرونشن کدھر سے آ جائے، کیسے آ جائے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب آئے گا اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے ذریعے سے یہاں اسلام آ جائے۔